ارشد کو کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہم تمہیں سر میں گولی ماریں گے اچھا تاکہ تم بچ نہ سکو. اچھا یہ تبھی کہہ دیا گیا تھا جب وہ پاکستان تھے اور پاکستان میں تھی جب انہیں بلایا گیا. جی جب بلایا گیا ان کو وہاں یہ تبھی انہیں دھمکی دے دی گئی تھی. جی اس والوں نے کہا بیچ تھی کسی نے تصویریں ان کی یہاں سے. اس وقت پہ سب بک سکتا ہے, لوگوں کا ضمیر, ایمان, لوگ پورے کے پورے خود. جی ان کی تو 18-19 تو زخم تھے, 4 نیل غائب تھے, گردہ غائب تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. گردہ غائب تھا, کینیا میں نکال لیا تھا. کینیا میں ان کا گردہ نکال لیا تھا, نکالنے کے بعد یہاں بھیجا گیا تھا. انہوں نے نکالا انہوں نے نکالا مجھے کیا پتا. ان کے قاتل تو ہر طرف تھے نا, یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے, مجھے کیا پتا کس نے نکالا, پر گردہ نہیں تھا. ڈاکٹرز کے پینل نے لکھا ہے یہ بات, اور ناخن نہیں تھے, وہ تو تصویروں سے نظر آ گیا. وہ انہی کا ہاتھ تھا, میں دل سے پہچان ہاتھ, میں کیسے ان کی انگلیاں بھول سکتی ہوں. سر پہ گولی کا نشان تھا, ایک بون مسنگ تھی اسکل کی, ایک پیچھے گولی ماری تھی, آگے سارے سٹچز لگے ہوئے تھے کیونکہ ایک پہلے پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا. کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ بیوی شوہر سے پہلے مر جاتی ہوتی. کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ بیوی شوہر سے پہلے مر جاتی ہوتی. اتنی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی نا. گردہ نہیں ہے, نیلز نہیں ہے, اسکل کی بون مسنگ ہے. یہ سب کچھ بیتتا اور بیت رہا ہے مجھ پہ. کیا آپ مجھے ٹیشو پاس کریں گے؟ یہ سننے کو ملتا ہے کہ لیپ ٹاپ میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تھا. آپ کو معلوم ہے کیا ڈیٹا تھا, اور وہ لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل ان کا کدھر ہے؟ یہ سارے نا, یہ ایک مخصوص ٹاؤٹس یہاں پہ منجن بیچتے ہیں کہ وہ سارے ٹیکنالوجی گیک, وہ زیادہ تر آئی فون میں چیزیں یوز کرتے تھے یا آئی پیڈ میں. لیپ ٹاپ پرسن تو وہ تھے ہی نہیں. ڈرائیوز تھیں ان کی بہت ساری جو مجھ سے بہت پہلے لے گئے تھے, کوئی 1.5-2 مہینے پہلے. ان کو تھا ایک بیوی کو تنگ نہ کریں, اور لیپ ٹاپ پرسن وہ تھے نہیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میری آج کی پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں جویریہ صدیق. جویریہ سے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق اور ارشد شریف شہید کے متعلق. جویریہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, شکریہ. ٹھیک ہیں آپ ابھی اسٹارٹ ہوئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس بہت روئی ہوں میں, اور اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے, لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو بھی آنسو پسند ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے انسان اپنی ایک بے بسی عاجزی اللہ کے سامنے اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے بھی آ جاتے ہیں آنسو. میں تو سم ٹائم پبلکلی بھی رو پڑتی ہوں. شاید ارشد پر میں بہت حساس ہو گئی ہوں, مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ رلا دیتی ہیں, اور میں کہتی ہوں رو لینا چاہیے, اس سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. دل ہلکا ہو جاتا ہے. جویریہ کیا کرتی تھیں آپ؟ جرنلزم بھی کرتی رہی ہیں آپ, اس کے علاوہ کیا کیا کرتی رہی ہیں آپ؟ میں ہمیشہ سے نا بڑی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی. جیسے ہوتا ہے نا یونین پریزیڈنٹ, لٹریری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ. لکھنے لکھانے کا سلسلہ بہت چھوٹی عمر سے جاری ہے. میں بہت چھوٹی سی ہوتی تھی اور اس وقت نئی نئی بلاگس لکھنے کا جو ہے وہ آیا ہے. تو میں ایک اخبار آیا کرتی تھی, اس میں انگریزی میں بلاگس لکھا کرتی تھی, اور جو بچوں کا پیج آتا تھا 2 بڑی اخباروں کا, اس میں بچوں کے لیے کہانیاں اور مضامین لکھتی تھی, اور میری تصویر کے ساتھ وہ چھپتے تھے. تو بڑا میں ایک سیلیبریٹی ہوتی تھی اپنے اسکول میں. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل ہی پڑا, اور دوران طالب علمی میں ایک ٹی وی شو میں شرکت کی. بجٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی, اور میں چونکہ جب میں نے گریجویشن کی تو میرا مین سبجیکٹ تھا وہ اکنامکس تھا. لیکن بعد میں پھر میں نے میس کمیونیکیشن کیا, کیونکہ وہ ہوا یہ کہ وہ فیلڈ چینج ہو گئی میری. وہاں پہ اس دن ان کے اونر کی بیٹی آئی ہوئی تھی, اور وہ پروگرام مینیجر تھی اس چینل کی. تو اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا, اس نے کہا آپ تو بڑی ٹیلنٹڈ ہو, ہماری پارلیمنٹ ڈائری کرو. تو میں نے اسے کہا, میں بہت سکنی ہوتی تھی اس وقت نا, میں نے کہا میں بہت سکنی ہوں, اور میں بہت 18-17 سال کے یوتھ کو تو کوئی بھی جاب نہیں دیتا, اور میرے تو بریسز بھی لگے ہوئے ہیں نا, سو میں کیسی آؤں گی. اس نے کہا چلو کیمرے کے سامنے, ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جب تم لائیو تھی, اور تم بہت اچھا بولی ہو, چلو اسکرین ٹیسٹ کر لیتے. اس نے کیا, اس نے کہا نہیں یہ اتنی دور سے نظر نہیں آتے, اور یہ بھی فیشن ہے, پہنو.
اس نے بڑا مجھے، سعدیہ جبار کی میں بات کر رہی ہوں، اور وہ ڈراماز بناتی ہیں، اس نے مجھے بہت گروم کیا. وہ بڑی کوئی ٹیلنٹڈ، وہ جیسے پاور ہاؤس نہیں ہوتا، چلتا پھرتا پاور ہاؤس ہے وہ. پھر ادھر اجاز بھٹا صاحب ہوتے تھے، تو اجاز بھٹا صاحب ایک پورے چینل کے ہیڈ تو تھے ہی اے ٹی وی کے، لیکن وہ ہمارے لیے انہوں نے ہمارے لیے ایک بڑے بھائی اور باپ کا رول پلے کیا. اتنا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا. انہوں نے ہمارے لیے اسٹائلسٹ ایون بلوائی کہ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بال کیسے بنا کے جانے ہیں. کیونکہ میں نیشنل اسمبلی شروع میں میک اپ کر کے جا رہی تھی، تو میں نے ان کو آ کے بتایا کہ وہ تو سب خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ، لیشز اتر کے میرے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، نیشنل اسمبلی ایسے کور نہیں ہو سکتی نا. اور میرے ہمیشہ شروع سے بہت لمبے بال رہے ہیں کمر تک، تو میں اس وقت بالکل دوپٹہ شپٹہ نہیں لیتی تھی. گلے میں ضرور لیتی تھی، وہ تو امی کہتی نہیں کمپلسری ہے. تو میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے دوپٹے ہیں مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، یہاں کچھ اور ڈریسنگ ہوتی ہے اور یہاں کا میک اپ بھی کچھ اور ہے. تو انہوں نے ہمیں سب کو گرومنگ کورسز کرائے، اسٹائلنگ کروائی. تو پھر ایک ٹائم آیا کہ میں وہاں اتنی چھوٹی سی اور سب سے تیز ہوتی تھی، مجھے ہر ارکان اسمبلی کا نام، اس کا حلقہ، اس کی پارٹی وابستگی پتہ ہوتی تھی. اور میں نے ایک نئی چیز وہاں پہ متعارف کروائی. یہ میں آپ کو 2009 اور 10 کی بات بتا رہی ہوں، جس وقت یہ بڑے عرصے بعد اس ملک میں جمہوریت آئی تھی، ایک عامریت کے دور کے بعد. اور میں نے ہمیشہ ان پارلیمنٹیرینس کو فوکس کیا جن کا کوئی انٹرویو نہیں لیتا تھا. لوگ صرف 3-4 ان کے فیوریٹ ہوتے تھے، بڑے بڑے چینلز بھی صرف انہی چہروں کو بلاتے تھے جو پارٹی کے. بھائی ہر رکن کی ایک اپنی ویلیو ہے، وہ اپنے حلقے سے اتنا جیت کر آیا ہے، تو آف کورس آپ کو اس کو انٹرویو کرنا چاہیے. میں 3 سال تو وہی کرتی رہی، اور اس چینل میں جتنا ہم گروم ہوئے، جتنی ہمیں آزادی تھی، جتنا ہم خوش، نو ہراسمنٹ، کوئی خواتین کو تنگ کرنے والا سسٹم نہیں، بیٹیوں کی طرح ان لوگوں نے ہمیں رکھا. آفس سے گاڑی لیتی تھی، وہی آ کے ڈرائیورس پک کرتے تھے، وہی چھوڑتے تھے. ہم پوری آفس کی رسپانسبلٹی ہوتے تھے، ہمارا لنچ، ایوری تھنگ. اور بہت میں نے وہاں پہ سیکھا. لکھنا بولنا جو میں بچپن سے میرے پیرنٹس مجھے کروا رہے تھے نا، میرے اردو کے ٹیچرز، وہ وہاں جا کے اور گروم ہوا. رائٹرس کی سٹوریز کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس کو خبر میں کیسے تبدیل کرنا ہے. کیونکہ جب آپ ایک جرنلسٹ تھیں، قومی اسمبلی میں جاتی تھیں، جی جا کے انٹرویوز کرتی تھیں، جیسے جی آج کل میں کرتا ہوں یا باقی صحافی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک جرنلسٹ سے آپ کی شادی ہوتی ہے، شریک حیات بنتی ہیں. ارشد شریف شہید، بہت مقام ہے اس دنیا میں بھی، یقیناً آخرت میں بھی. تو یہ کس طرح ہوا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان سے لو اینڈ فرسٹ سائٹ جس طرح ہوتا ہے نا، وہ ہوا تھا. میں آفس میں کام کر رہی تھی، تو میری دوست نورین مجھے آگے کہتی ہیں، وہ بڑی سینئر کورسپونڈنٹ تھیں، اب انہوں نے فیلڈ چینج کر لی، وہ ٹیچنگ میں ہے. وہ مجھے آ کے کہتی ہیں، شبیرہ تمہیں پتہ ہے پاکستان کا ایک جرنلسٹ ہے، اس کا نام ارشد ہے، اور وہ وار کورسپونڈنٹ ہے پاکستان کا پہلا، اور اس نے بہت زیادہ کانفلکٹ ایریاز کو کور کیا ہے. گولیوں کی بوچھاڑ میں سے اس نے اس دفعہ کوریج کی ہے، اور وہ جتنے ملٹری کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، ان کو بھی کور کرتا ہے. میں نے کہا اچھا اینڈ آئی واز کیپ رائٹنگ مائی اسٹوری نا. اس نے میری وہ چیئر جس میں ویل ہوتے ہیں نا، اس کو کھینچ کے بالکل ٹی وی کے آگے کر دیا. ہمارا بہت بڑا، کیونکہ اے ٹی وی کی بہت بڑی بلڈنگ تھی، تو ہمارا ایک بہت بڑا رپورٹنگ ایریا تھا. میں نے کہا اچھا بتاؤ کون ہے بھائی ان میں سے، ارشد کون ہے نا، یہ ہے. میں نے کہا اتنا بڑا ہینڈسم ہے. کیونکہ ویل ڈریس ہمیشہ رہتے تھے. ہاں ہی واز ویری ہینڈسم. اوکے، مطلب کوئی بھی ان سے محبت کر سکتا ہے، اور ابھی بھی لوگ جتنی کرتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون عورت لڑکی ان کو پسند کر سکتی تھی. میں نے کہا یار یہ تو بڑا کمپٹنٹ بندہ ہے. میں نے تو ابھی تک ایسا، میری نظر سے تو کوئی پارلیمنٹ میں ایسا رپورٹر نہیں گزرا، کیونکہ پارلیمانی رپورٹر تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے رپورٹرز تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کلچر کور کر رہے ہیں، ڈیفینس کور کر رہے ہیں، کانفلکٹ. میں نے کہا یہ تو بڑا جیدار سا بندہ ہے. اچھا پھر یہ آئی گئی بات ہو گئی، کوئی 3-4 ماہ گزرے ہیں، تو سینئر صحافی بیٹھے ہوئے تھے، ہم جونیئر اپنے ٹیبل پہ باتیں کر رہے تھے، اور مطلب ایک دوسرے سے انٹریکشن، اور وہ نیا کیفیٹیریا بنا تھا، اور بڑا سب خوش تھے کہ چلو ایٹ لیسٹ ہم یہاں، مطلب سارا دن ورنہ فاقہ کرنا پڑتا تھا، یا تو آفس لنچ بھیج دے، ادروائز قومی اسمبلی میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ نیا کیفیٹیریا بنا ٹیرس پہ، اور وہ بڑے اچھا مینیو ان کا. تو ایک سینئر جرنلسٹ نے ہمیں آ کے کہا کہ کوئی ہمیں لنچ پہ جوائن کرنا چاہتا ہے. تو ارشد بھی آ رہے ہیں، اس نے کسی کو نہیں یوں رینڈم کہا، ارشد شریف بھی آ رہے ہیں، تو جویرہ آپ بھی آئیں، نورین آپ بھی، سب کو کہا. یہ جو بڑے آپ کے پاپولر ہمارے بھائی ہیں، راوی حسن ایوب، یہ بھی میرے اس وقت کولیگ ہوتے تھے، بالکل ینگ گریجویٹ تھے یہ بھی. تو باقی لوگوں کی کوئی کمٹمنٹس تھیں، اور میرے پاس اپنی گاڑی اویلیبل تھی، تو میں نے کہا آپ لوگ جائیں، میں آپ لوگوں کو خود جوائن کرتی ہوں. صرف ملنا ارشد سے تھا، بٹ ادروائز میں کبھی کسی کے لنچز پہ نہیں جاتی تھی. اپنے جتنے مڈ کیریئرز یا ینگ جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ ضرور کرتی تھی، لیکن سینئرز یا پولیٹیشینس کے ساتھ میرا ہمیشہ ایک فاصلہ رہا ہے. میرے اتنے دوست نہیں ہیں، نہ پولیٹیکل لوگ، نہ اداروں والے لوگ، نہ یہ بڑے صحافی. خیر میں چلی گئی لنچ پہ. اب آگے ارشد صاحب آئے، تو
بس وہ ان کا تو اپنا ہی کرزما تھا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا میرا نام جویریہ ہے نا. تو کہتے ہیں آپ کا نک نیم کیا ہے. تو میں نے کہا جیا. تو ارشد نے مجھے اپنی زندگی میں تھرو آؤٹ ہماری 12 سال کی شادی میں صرف جیا ہی بولا ہے. جی ہاں. اور بہت زیادہ اس میں ایک جیا یوں بولتے تھے. مجھے بہت اچھا لگتا تھا. اچھا دوستی کی وجہ بنی فوٹوگرافی. میرے پاس DSLR تھا اس ٹائم پہ. لیپ ٹاپ بھی ایک بیگ میں تھا. اور مطلب میں بڑی وہ ایک ہوتا ہے نا ماں باپ بڑا پیمپرڈ بچہ بھیجتے ہیں جس کے پاس بلیک بیری بھی ہے, جس کے پاس ایک پنک کلر کا. میں نے اسپیشلی اپنے پیرنٹس سے کہا تھا مجھے پنک لیپ ٹاپ چاہیے سونی کا, میں نہیں کروں گی سلور لیپ ٹاپ پہ کام. تو انہوں نے میرے لیے وہ ارینج کیا. میں بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ جاتی تھی. انہوں نے میرے ہاتھ میں اس دن کیمرہ تھا اور اپنا ایک بیگ تھا. اس دن میں لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں نہیں کیری کر رہی تھی. مجھے کہتے ہیں آپ فوٹوگرافر ہیں. میں نے کہا جی میں شوقیہ فوٹوگرافی کرتی ہوں نا, یہ میرا پیج ہے, اس پہ میں لگاتی بھی ہوں اکثر. آپ کو پتہ ہے میں بھی فوٹوگرافی کرتا ہوں اور میرے پاس بھی DSLR ہے. سو DSLRs دوستی کی وجہ بنے. اور پھر وہ سال 2 سال بعد محبت میں تبدیل ہوئی اور پھر شادی ہو گئی. اور ایک بہت ہم نے ایک اچھی خوبصورت محبت سے بھری ہوئی فل آف لائف ہم نے چیزیں ساتھ کی. شادی کے بعد ارشد شریف شہید کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرنا, اس کے بعد دن میں کیا کرنا, پھر شام کو؟ 4-5 سال تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بڑے ایک ٹپیکل محبت والے سال تھے جس میں صرف ہم گھوما پھرا کرتے تھے. وہ بیورو چیف بن گئے تھے اور ان کی اس وقت اتنی ذمہ داریاں نہیں تھیں. وہ ایک شو کرتے تھے بالکل رات کے ٹائم, تو ہم دن کے ٹائم بڑا فری ہوتے تھے. تو ہمارا ہوتا تھا کہ ناشتہ کر لیا کہیں. مجھے بالکل کچھ نہیں کرنا آتا تھا. میرے پیرنٹس نے ان کو بتا دیا میری بیٹی نہیں, ہم نے کبھی کام نہیں کروایا. لیکن اپنا گھر جب ہوتا ہے پھر بندہ تھوڑی بہت چیزیں سیکھ لیتا ہے. تو میں نے خود تھوڑا کہ انگلش یا دیسی بریک فاسٹ بنانا سیکھ لیا تھا کہ میں ان کو بھوکا تو نہیں بھیج سکتی تھی آفس. اچھا اکثر ہوتا تھا باہر کچھ کر کے نا یا تھوڑا گھومتے پھرتے تھے, فوٹوگرافی کرتے تھے. پھر میں اپنے آفس چلی جاتی تھی, وہ اپنے آفس چلے جاتے تھے. پھر میں نے کچھ عرصے میں یہ ہوا کہ جب وہ دنیا نیوز کے ڈائریکٹر نیوز بن گئے اور وہ ان کی پاپولیرٹی ایز اے وار کورسپونڈنٹ کے بجائے ایز اے اینکر بننا شروع ہوئی, تو میں نے کوئٹ کر دی اپنی یہ. میں نے کہا گھر میں ایک ہی اسٹار ہونا چاہیے, وہ ارشد شریف ہوگا, میں نہیں ہوں گی. میں تھوڑا پیچھے رہ کے کام کروں گی. اور میں نے لکھنے لکھانے کی طرف جو ہے وہ اپنا کر لیا. اور جب ایک نارمل روٹین بن گئی نا, جب وہ دی ارشد شریف بن چکے تھے اور بہت پاپولر اور اتنے ہی وہ ہمبل تھے, وہ گھر میں اینکر بن کے انٹر نہیں ہوتے تھے. گھر میں وہ ارشد بن کے بالکل خاموشی سے ہلکے ہلکے قدم اٹھا کے, اکثر میں نا وہ مس کرتی ہوں, ابھی وہ اوپر آ رہے ہوں گے اپنا بیگ اٹھا کے نا, میں اس راستے کی طرف دیکھتی ہوں کہ ہمارا روم اوپر ہے, تو وہ اوپر جس طرح آتے تھے سلو سلو. اکثر میں ان سے ان کے ہاتھ سے وہ لیپ ٹاپ اور وہ پکڑ لیتی تھی. دن کا آغاز اس طرح ہوتا تھا کہ وہ بہت جلدی اٹھ جاتے تھے اور میں اٹھ نہیں رہی ہوتی تھی. اور وہ ان کی وہ کہہ رہے ہوتے تھے بھائی اٹھ جاؤ یار, تم کیا سونے کے لیے دنیا میں آئی ہو. میں کہتی تھی ارشد آدھا گھنٹہ مجھے اور سونا ہے, مجھے اٹھائے نہیں, میری آنکھیں تو کھل ہی نہیں سکتی. میں بہت لائولی شرارتی اور فل آف وہ ہوتی تھی, شرارتیں پلان کرنا, کیا کیا کرنا ہے, کس طرح تنگ کرنا ہے کس کو, اپنی بہن کو یا ارشد کو یا کس کو, ہنسا دیتی تھی سب کو. فن لونگ نا. وہ مجھے اٹھاتے تھے تو میں یوں آنکھیں, میری آنکھیں کھل ہی نہیں سکتی. یہ بیٹھے بیٹھے کون سو سکتا ہے, میں نے پہلی دفعہ کسی کو بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا ہے نا. میں چائلڈش تھی, میں چھوٹی تھی ان سے, ہمارا بہت زیادہ گیپ تھا لیکن کمپیٹیبلٹی میں نہیں تھا, وہ بالکل ہماری ایک جتنی تھی. پھر ان کو ایک بڑی مزے کی چیز مل گئی, وہ کہتے ہیں اگر تم نے اگر آنکھیں نہیں کھولی نا اور مجھے میری مطلب روٹین کی چیزیں نہیں دینا شروع کی, میں تمہاری امی کو کہوں گا میں بھوکا بیٹھا ہوں اور ناشتہ نہیں دے رہی, میں اتنا بھوکا ہاں مجھے بھوک لگ رہی. اب میری امی کا بہت اسپیشل بانڈ ہے ارشد کے ساتھ, کیونکہ میری امی کا بیٹا نہیں تھا اور میری امی کے دماد ان کے بیٹے تھے. تو میری امی تو ارشد کے لیے, میں نے ارشد کے لیے پائے بنائے ہیں, میں نے ارشد کے لیے قیمہ بنایا, میں نے ارشد کے لیے پراٹھا بنایا, میں نے ارشد کے لیے, ہم میں یوں پھل وہ کری ہوتی تھی نا, تو مجھے کہتی تھیں بیٹا ملازموں سے پھل نہیں کٹواتے, شوہر کو خود پھل کاٹ کے دیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میری بیوی کے ہاتھ سے کٹی ہوئی چیز آئی ہے صاف ستھری, اور ان سے بھی کام کراؤ لیکن اپنا ہاتھ کا ذائقہ بھی اسے دو. تو صبح صبح یہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھتے تھے اور 8-9 اخباریں پڑھتے تھے, اور میری اخبار جیسا میرا آرٹیکل ہوتا تھا, وہ شرما کے میری طرف مسکرا کے نا سائڈ یوں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھ لے کس کا آرٹیکل آیا ہوا, اور پڑھتے تھے, میرا بھی پڑھتے تھے آرٹیکل. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو بریک فاسٹ دیتی تھی, اور ہوتا تھا کہ بھگوئے ہوئے بادام, وہ کیونکہ ان کا اتنا سوچنے کا کام تھا اور یہ سارا کام تھا. بہت لائٹ سا وہ ناشتہ کرتے تھے, اس میں سیپریٹ ٹی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد سیڈس تھراپی کا ان کو بہت شوق تھا, وہ یہ کلونجی وغیرہ اور یہ چیزیں مجھ سے لیتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہوتی تھی تو میں فروٹ اور ان کو وہ لیمو پانی بنا دیتی تھی, کیونکہ انہیں تو پراپر جم اپنا بنایا ہوا تھا گھر میں چھوٹا سا, تو وہ بہت ان کو فٹنس
फिटनेस और वो बस सेहतमंद इंसान थे. अगर उनको इस तरह यूँ शूट ना किया जाता और उनको अगर बर वक्त कोई इमदाद मिल जाती तिब्बी तो शायद वो ज़िंदा होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन थे. फिर वो करने के बाद अगर उनका दिल होता था तो वो जल्दी ऑफिस चले जाते थे, छुट्टी नहीं करते थे कभी भी ऑफिस से. अगर देर होता था तो फिर सीज़न लगा के मुझे कहा कि ट्रेडमिल तुम बिल्कुल टीवी के आगे लगवाओ, वो वहाँ पे नहीं, घर में दूसरी जगह नहीं रखना. तो बस वो फिर करके मैं बिल्कुल जिस तरह एक ताबेदार किस्म का वो होता है ना मुलाजिम, यूं कोट उठाया, उनका टाई उठाई, नीचे आके गाड़ी में रखी, गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया कि उनको गर्मी, उनको बहुत गर्मी लगती थी, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती थी उनसे गर्मी. और उनकी वो लैपटॉप वगैरह सब सेट करके, पेन्स, एवरीथिंग. अगर उन्होंने दूसरे बाहर वाले जिम जाना है तो उनका जिम वेयर, साथ लीमू पानी, सब कुछ करके मैं कहती थी नाउ यू आर रेडी टू गो. ठीक है. सो वो किंग थे तो, और मैं उनकी क्वीन थी, तो मैंने उनको माशाल्लाह. हमेशा एक किंग की तरह ट्रीट किया. अच्छा मुझे ये बताएं, अरशद शरीफ, अब हम रजीम चेंज पे आ जाते हैं. अरशद शरीफ रजीम चेंज की रात इमरान खान के साथ थे, पीएम हाउस में थे. उसके बाद वापस आके उनसे बात हुई कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह हुकूमत गई, उन्होंने कुछ बताया आपको? वापस आके क्या बताया उन्होंने जो आपको याद अरशद हो? अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते थे और अरशद अपने मुल्क को करप्शन फ्री देखना चाहते थे. तो उन्होंने मुझे आके कहा कि जबीरिया, तुम्हारा शायद अभी 12-13 साल का तजर्बा है जर्नलिज्म का, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे तो कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं. मैंने आज तक खान जितना ईमानदार वज़ीर आज़म इस वज़ीर आज़म हाउस में नहीं देखा. कि वो एक पानी की बोतल होती थी तो वो आकर अगर वो उठा लेते थे ना स्टाफ के लोग, तो वो कहते थे नहीं रखो, इसमें भी आधा पानी है. और जिस तरह हम लोग जाते थे तो चाय नॉट लेविश किस्म की साथ जो हाई टी और इस तरह, या पानी, क्योंकि कहते हैं वैसे भी ज़रूरत नहीं, अपने घर से कहा के गए हैं, अपने ऑफिस से भी हमने लंच किया हुआ है, तो अभी क्या ज़रूरत है कि हम एक्सपेक्ट करें कि वज़ीर आज़म जो है वो हमें खाना खिलाए. तो कहते हैं कि यहाँ पर तो ये सिस्टम था कि कोई आके इस कुर्सी पर बैठता था तो वो सबसे पहले सहाफ़ियों में ओहदे बांटता था, फिर वो बड़े बड़े ज़ोहराने इशाइये देता था और पैसे से लोगों का मुँह बंद कराता था. बट ये एक ऐसा बंदा है कि इसके साथ लोग जो हैं वो खुद आ रहे हैं, इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, इस शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर एक सच्चाई और एक ईमानदारी देख रहे हैं. हाँ, इनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो कि करप्ट थे, जो ठीक नहीं थे. आपको पता है अरशद ने कितने स्कैंडल्स पीटीआई के भी उस टाइम पर जो है वो किए हैं, और मुझे कितना जो उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ कंपेन्स भी हुई. वो एक होता है ना कि किसी पार्टी की को करो तो वो उसकी फैमिली को, सहाफ़ी की टारगेट करना शुरू हो जाते हैं. लेकिन इमरान खान ने उन तमाम लोगों को खुद से दूर किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि अरशद शरीफ अगर बात कर रहा है तो वो सबूतों के साथ और दस्तावेज़ात के साथ बात कर रहा है, वो किसी ज़ाती पर ख़ाश नहीं रखता. तो अरशद अफसरदा थे और अरशद को इस निज़ाम पे यकीन था. लेकिन वो जो एक हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वो जो एक रजीम चेंज की साजिशें हुई, फिर उनको धमकियां आना शुरू हो गई कि इमरान खान का साथ नहीं दोगे. तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी का बेनिफिशरी नहीं हूँ, मैं अपनी मोहब्बत जो से अपने इदारों से मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ अपनी टर्म्स पे. आप उनको डिक्टेट कर सकते हैं जिनको आपने आम भेजे होंगे, जिनको आपने पैसे दिए होंगे, जिनको आपने फंडिंग्स दी होंगी, इश्तहारात दिए होंगे, मुझे नहीं कर सकते. मैं नीट एंड क्लीन बंदा हूं. धमकियां स्टार्टिंग पे ही आना शुरू हो गई रजीम चेंज के फौरन बाद. जी ठीक है. अरशद शरीफ ने एक सवाल उठाया, वो कौन था? जी. उसके बाद कितनी सख्तियां हुई आप पे, आपकी फैमिली पे, अरशद पे? वो जो शो था ना वो कौन था, उसके बाद से तो मतलब थिंग्स हैज़ बीन चेंज फॉर अस. मैं खुद बहुत ज़्यादा एविएशन कवर करती थी, मुझे एविएशन फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक़ है. मतलब मैं फ़र्स्ट एविएशन फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र हूँ. मेल तो होंगे डेफिनेटली, लेकिन फ़ीमेल नहीं थी कोई भी. तो मैं उड़ते हुए जहाज़ों को कैप्चर कर लेती थी, और ख़ासतौर पे जेट्स को कैप्चर करना तो मुझे बहुत ही, मैं एक बड़ा एक्सक्लूसिव आर्टिकल कर रही थी और मैंने उस जेट्स की तस्वीरें भी खींची हुई थी. और मुझे अरशद ने आके कहा मुझ पर पहला मुकदमा हो गया है, वो भी किस चीज़ का, गद्दारी और बगावत का. मेरे हाथ से वो सब कुछ छूट गया ना जो मैं कर रही थी टाइप. वो दिन, आज का दिन, मैं दिन दोबारा किसी दिफाई उमूर पे कुछ भी नहीं लिखा. वो बहुत लिखने वाले मिल जाएंगे, मेरी ज़रूरत नहीं है लिखने की. शायद इस रियासत को मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं उस मोहब्बत का इजहार करूं जो मेरे दिल में अभी भी है. मुझे अभी भी जेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अभी भी एविएशन और तैयारे बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन मैं वो मेरे हाथ से वो चीज़ें गिरी हैं. और उसके बाद से क्योंकि मैं ये सोच में पड़ गई कि एक शख्स इतना मुहिब्बे वतन है, इतना ज़्यादा टैक्स देता है, इतना ज़्यादा उसको दर्द है, वो रातों को उठ के स्कैंडल्स यूँ हाईलाइट कर रहे होते थे, वो स्कैन कर लेते थे. मुझे ऐसा लगता था अल्लाह ने उनको इतना
لائک اور مجھے اور یہی لائک ہونا ان کا دشمنی کا باعث بنا کہ اگلوں کو ڈر تھا کہ یہ بندہ پڑھ کے چیزیں نکالتا ہے, یہ نا سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. جیسے ہمارے ہاں پرائم ٹائم کے اینکرز کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. دس از دا ٹوٹل کانٹینٹ جو 8 بجے آ رہا ہوتا ہے, جس میں کوئی 4-5 لوگ ہوں گے جو دماغ کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ شو کرتے ہیں, باقی سب وہ پرومپٹر والے لوگ ہیں. تو میں تو 2 سال ہو گیا میں کسی کا شو نہیں دیکھتی, کیونکہ وہ آپ اس کی شکل دیکھتے ہو آپ اس کی وابستگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایسے شخص کا شو دیکھنا ہے یا ایسے شخص کا آرٹیکل پڑھنا ہے جو اپنا پسند ناپسند کو میں بھی ہوں, میرا بھی ایک ٹلٹ ہے, میں بہت زیادہ پی ٹی آئی کو لے کے ووکل ہوں اور میں ان کے مظلومین کو سپورٹ کرتی ہوں, لیکن اگر آپ میرا آرٹیکل پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ٹلٹ نہیں نظر آئے گا. میں سب کی بات کرتی ہوں, کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ہاں لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ فارم 45-47 کے درمیان وہاں اسی بات پہ آتے ہیں کہ آپ کو ارشد شریف نے آ کے بتایا کہ پہلا مقدمہ ہو گیا غداری اور بغاوت کا, اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا؟ وہ بیچارے صبر کرتے رہے. اب وہ صبح روز اٹھ کے 7 بجے کورٹ جائیں اور رات کے 10 بجے ان کا شو. اب میں کہوں یا میرے شوہر اتنا دیر کوئی بھی انسان فنکشنل نہیں رہ سکتا, وہ تھکتا ہے, اس کو نیند چاہیے ہوتی ہے, سکون. میں کہتی تھی آپ کورٹ کے بعد گھر آ جائے کریں, آپ تھوڑا سا سویا کریں, آرام کیا کریں, پھر آپ شو کے لیے جایا کریں, اس طرح آپ بہت ایگزاسٹ ہو جائیں گے. اس زمانے میں اس بندے نے میرے خیال میں 18 گھنٹے کام کیا اور صبر کے ساتھ اس تمام زیادتیوں کو, اس تمام انتقام کو جو ان سے بلا وجہ لیا جا رہا تھا. صرف وہ یہ کہہ رہے تھے نا بھائی رجیم چینج مت کیا کرو, ایک حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیا کرو, ایک وزیر اعظم کو عزت سے 5 سال اس کو مت ذلیل کروایا کرو اتار کے. چلو جو پہلے ذلیل ہوئے بھی ہیں وہ اب کوئی میرٹ پہ ہوئے ہوں گے, وہ کرپٹ لوگ تھے, ان کی تو کرپشن عالمی طور پر آئی ہے, لیکن ایک بندہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں اور اس کے خلاف آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے آئے. لوگوں کی منڈی لگی ہوئی تھی ایک یہاں پر جو ایک ہاؤس کے اندر, آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ اشارہ سندھ ہاؤس, ہاں سندھ ہاؤس میں. تو آپ سوچیں اس کو اس چیز کا دکھ تھا کہ میرے ملک میں جمہوریت کو نہیں چلنے دیا جاتا, میرے ملک میں وزیر اعظم کی کرسی کو کھیل بنایا ہوا ہے, اور ایک ایسا شخص جس نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر آپ دیکھیں نا کتنے بوگس قسم کے مقدمے ہیں. اس وقت سارے مقدموں میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے, تو ایک گھٹیا سا عدت والا کیس بنایا ہوا ہے. کوئی ان کے پاس ابھی لیکس, دبئی لیکس آئے ہیں, کیا اس میں عمران خان کا نام تھا؟ نہیں تھا نا. جن 3 پارٹیوں کے نام آتے ہیں, ایک نئی پارٹی بھی تو انٹر ہوئی ہے نا بیچ میں, پہلے تو صرف 2 خاندانوں کے ہوتے تھے, اب ایک اور پارٹی بھی انٹر ہوئی ہے جن کے بڑے اثاثے دنوں میں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ارشد کو یہ دکھ تھا کہ آپ لوگ رجیم چینج مت کرو, آپ جمہوریت چلنے دو, اور آپ کو عمران خان کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ان کو سب سے زیادہ دکھ جمہوریت کے حوالے سے تھا. تو اب وہ اس جو کچھ زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی تھیں وہ اس چیز کو گھر میں نہیں لاتے تھے, اور نہ وہ گھر میں غصہ کرتے تھے, نہ وہ گھر کے اندر چڑچڑا پن دکھا رہے تھے, بہت صبر سے رہ رہے تھے. پھر ایک دن انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ آج مجھے فلاں ادارے کے دفتر میں بلایا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں, تو ذرا فون آف ہوں گے, پریشان نہ ہونا. میں نے کہا مت جاؤ نا, آپ وہاں کچھ کھانا نہیں, آپ کو سلو پوائزن نہ کر دیں. وہ بیوی ہوتی ہے نا, اس کو 100 طرح کے خدشے آ رہے, نہیں میں جاؤں گا. وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے جو دھمکایا ہے. یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بھی بتائی, جو انہوں نے پھر لیٹر میں لکھی, جو ارشد کی والدہ ہیں رفعت آرا الوی. اب ارشد نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ رجیم چینج کی مخالفت نہ کرو, نئی حکومت کو سپورٹ کرو, اور عمران خان کو تو بالکل مطلب نہیں کرنا, پی ٹی آئی کو, ان کو ہم خود دیکھ لیں گے. تو ارشد نے کہا کہ میں تو وہ کروں گا جو میرا ضمیر کہتا ہے, اور میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. اس ملک کا اس وقت کا جو قانونی وزیر اعظم تھا وہ عمران خان تھا. بعد میں الیکشن اگر میں ان کو لڑنے دیا جاتا تو ابھی بھی وہی وزیر اعظم ہوتے, لیکن دھاندلی ہو گئی. اب ارشد کو کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہم تمہیں سر میں گولی ماریں گے, تاکہ تم بچ نہ سکو. اچھا, یہ تبھی کہہ دیا گیا تھا جب وہ پاکستان تھے, پاکستان میں تھے, جب انہیں بلایا گیا. جی, جب بلایا گیا ان کو وہاں پہ, یہ تبھی انہیں دھمکی دے دی گئی تھی. جی. اس کے بعد ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ ارشد شریف پاکستان چھوڑ کر گئے؟ یہ تو مجھے بھی آج تک بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگر ارشد شریف نے پاکستان چھوڑنا ہوتا نا تو وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو نکالتے اور پھر وہ خود جاتے. تو ہمارا ایسا کوئی پلان تھا ہی نہیں. میرا تو پاسپورٹ بھی ایکسپائر تھا اس ٹائم پہ, ایون ارشد کے پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیمپ نہیں تھا. اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ میں نے اسی ملک میں اگر نہیں رہنا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کچھ کرتے نا, اپنی فیملی کے لیے کوئی گھر لے لیتے, چھوٹا اپارٹمنٹ لے لیتے. ہم کو اتنے وہ تو ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے وہ والے نوازنے والے جو صحافی ہیں وہ تو ہم ہیں نہیں, تو ہم تو اپنے تو ہماری تو کوئی احساس باہر نہیں ہے. لیکن اگر یہ کرنا ہوتا تو وہ یہ کرتے اپنی اس پیسے سے جو کہ انہوں نے قانونی طریقے سے اس ملک میں کمایا, اور اس پہ لاکھوں روپے ٹیکس بھی دیا.
ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ گھر سے صبح نکلیں, ایک نارمل دن کا آغاز تھا. میں کووڈ سے, میں کوارنٹین سے اٹھی تھی تو مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھیں اور مجھے بہت سانس میں تکلیف تھی اور میں بہت شدید علیل تھی, میں زیادہ بستر پہ ہوتی تھی. جولائی کے میرے کوارنٹین میں نے 15 دن تو ان کو نہیں آنے دیا. مجھے تھا ان کو نہ مجھے تھا کہ ان کو نہ لگ جائے نا. وہ پھر بھی کوارنٹین توڑ کے بیچ میں آتے رہے, میری خیریت معلوم کرتے رہے. میری سالگرہ تھی, سالگرہ منائی, مجھے تحفے دیے اور پھول دیے اور اس طرح. اس سب کے دوران جب ایک شخص پہ 16 FIR ہو چکی تھیں, اس کو یہ خیال تھا کہ میری بیوی علیل ہے, اس کو دوائیوں کی ضرورت نہ ہو, اسے پیسوں کی ضرورت نہ ہو, اسے پھول ملنے چاہیے, اس کو تحفے ملنے چاہیے, کہ اس کی سالگرہ بیچ میں آ کے گزر کے چلی گئی, وہ منا نہیں سکی. عید بھی تھی نا, میں عید بھی نہیں منا سکی تھی. تو چھوٹی چھوٹی اپنی گھر والوں کی تمام چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے. اب منہ سے کچھ نہ بولیں, لیکن میں کیا چہرہ نہیں پڑھ سکتی تھی کہ وہ کتنی تکلیف, کتنی پریشانی میں صبر کر رہے تھے. وہ ایک دم سے صبح کے ٹائم گھر سے نکل رہے تھے, پلٹے اور مجھے ایک دم سے انہیں گلے لگایا کس کے. مجھے بہت حیرت ہوئی. میں نے کہا ارشد اس طرح تو آپ نے مجھے کبھی بھی گلے نہیں لگایا جاتے ہوئے نا, کیونکہ وہ تیار ہوتے تھے اور میرا اکثر ہوتا تھا کہ میرے میک اپ یا لپسٹک شپسٹک ہوتی تھی تو وہ ڈر ہوتا ہے نا وائٹ شرٹ پہ نہ لگ جائے کہیں حق کرتے ہوئے. اپنا خیال رکھو, اچھا اسٹیئرس نہ اترو, وہ رکھ دیں گے ہیلپرس, تم نہ ہو. میں خود ان کو بٹھاتی تھی نا گاڑی میں, سب کچھ کرنا, سی آف کرنا, اور پھر واپس آتی تھی کمرے میں. اور نے کہا تمہیں بہت طبیعت خراب ہے تو تم سامان وامان میں اٹھا لوں گا, باقی ہیلپر شیلپر گیٹ کھول دیں گے, تمہیں کوئی ضرورت نہیں آنے کی, اوپر سے دیکھ لو. کیونکہ میں اینڈ تک دیکھتی رہتی, اب تک گلی موڑ نہیں جاتے تھے نا, میں دیکھتی رہتی تھی. تو کہتے اوپر سے دیکھ لو. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. میں چلی گئی اور ایسا کوئی بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی کہ میں نے ابھی میں رات کو ملک چھوڑ جاؤں گا. ایئرپورٹ پہ جا کے مجھے کہتے ہیں کہ میرے چینل کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر لی ہے تو مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, تم پریشان نہ ہونا. ایئرپورٹ پہ جا کے انہوں نے آپ کو کال کی؟ جی, جہاز کے اندر سے بیٹھ چکے تھے. اچھا, جہاز کے اندر بیٹھ چکے تھے. کیا بات کی انہوں نے؟ اب وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے اور میں اچانک سے نکلا ہوں, میں نے شو بھی نہیں کیا آج. میں بھی حیران ہو رہی تھی نا شو کیوں نہیں آ رہا, اور میں نکل گیا ہوں تو میں ابھی اس میں بیٹھا ہوں, تو میں تمہیں فون کر رہا ہوں جیسی تمہاری طبیعت ٹھیک ہو, تمہیں بیٹر فیل ہو, سانس لینے میں تکلیف کم ہو جائے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ, اور سب سے پہلے جا کے اپنا پاسپورٹ رینیو کراؤ. وہ کسی طریقے سے بھی چلی جاؤ نا, بس ہمت کر کے, کہ تھوڑی بیٹھی رہنا اور کیوں کا انتظار, کیونکہ ہم کبھی بھی وہ VIP کلچر کے عادی نہیں تھے. ہم نارمل جگہوں پہ اپنے کام کرتے تھے, ہم کسی کی وہ نہیں لیتے تھے. تو تم میرے پاس آ جانا, پریشان نہ ہونا, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے مجھے کہا. اور ہی لیفٹ. اچھا, میں بہت دیر ابزارو کرتی رہی کہ میرے ہسبینڈ کا تو پلان ہی نہیں تھا, وائی ہی لیفٹ, آخر کس نے ایسا کچھ کیا کہا ان کو کہ انہیں جانا پڑا. لیکن جب میں نے عماد بھائی کو ہتھ کڑیوں میں دیکھا, اور پھر 3 دن تو وہ غائب رہے تھے نا, ان کے گھر میں بہت توڑ پھوڑ ہوئی اور اس طرح ان کے گھر والے بہت ہراساں ہوئے, اور پھر وہ ان کو جب میں نے ہتھ کڑی میں دیکھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک شخص صحافت کر رہا ہے, اس کا کیا جرم ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ جو آپ کو یاد ہوگا شہباز گل والے انٹرویو کے بعد یہ سب شروع ہوا تھا نا. اچھا, پھر ارشد وہاں گئے تو وہاں بھی وہ ریسٹ لیس. میں اب نوٹ کروں اس چیز کو, تو مجھے کہتے ہیں فون کر کے, وہ یہاں پر ان کے شرطیں آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں پولیس اور ان کے لوگ, انہوں نے کہا آپ یہ ملک چھوڑ دیں 24 گھنٹے کے اندر, ادروائز ہم آپ کو پاکستان ڈپورٹ کر دیں گے. اچھا, کتنی دیر رہے تھے دبئی, کتنے دن؟ ہارڈلی 8-9 دن. 8-9 دن ویزا تھا ابھی ان کے پاس. جب دوبارہ اپلائی کیا انہوں نے کینیا سے, تو وہ ریجیکٹ کر دیا دبئی کی گورنمنٹ. اور یہ دبئی کی گورنمنٹ کی یہ سفاکی نیگلیجنس میں کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گی. اچھا, انہیں پولیس ان کے پاس پہنچتی ہے؟ جی, انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے, آپ کے ملک کا ہم پہ پریشر ہے, آپ کے ملک کا ہم انہیں واپس بھیجو. تو یہ ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, ہم یہاں پہ یہ چیزیں نہیں کرتے, تو آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ آپ کے ملک کی طرف سے یہ آ رہے ہیں, ہم آپ کو واپس نہیں بھیج رہے, آپ یہاں سے چلے جائیں, کوئی اور فلائٹ لے کے کسی اور ملک پہ چلے جائیں. تو ارشد کے پاس ویزا تھا ہی نہیں کسی اور ملک کا, آذربائیجان کا تھا, اور آئی تھنک کویت کا بھی تھا. وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے نہیں ہوتے جو 15-30 ڈیز والے. لیکن ارشد جو ہے وہ یہاں چلے گئے, اور پھر ارشد نے مجھے اور اپنی والدہ کو بتایا ہی نہیں کہ میں کس ملک میں اور کس کے ساتھ ہوں. لیکن جب وہ ہمیں کال وال کرتے تھے تو ایک لیوش سیٹ اپ تھا, لگتا تھا ریلیکس ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں. پھر وہ تھوڑا تھریٹس لیول بھی ان کو کم لگنے لگ گئے, تو ویلاگ شیلاگ اسٹارٹ کر دیے, کیونکہ وہ ایک سورس آف انکم بھی نہیں تھا نا, جاب بھی چلی گئی تھی, اور وہ جاب سیلریڈ پرسن تھے, ان کے کوئی بزنس تو تھے نہیں, نہ ان کے کوئی جہاز تھے, نہ ان کی کوئی سوسائٹیز تھیں, تو وہ اپنی سیلری پہ چلتے تھے. یوٹیوب تو ان کی ایسی بوم کی, اور اتنے زیادہ ان کو ویوز ملنا شروع ہو گئے. میرے خیال میں 10 سال سے یوٹیوب بنایا ہوا ہے, مجھے اب سلور بٹن کہیں جا کر ملا ہے, اور میں خیر اتنی نہ میں ارشد شریف ہوں آف کورس, اور نہ میں اتنا ریگولرلی کرتی ہوں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ارشد شریف دبئی سے کینیا چلے گئے؟
نہیں وہ ہمیں بتا کے نکلے لیکن ملک نہیں بتایا نا ہمیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر پولیس آ گئی ہے ان کی, مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو, اگر آپ گئے نہیں تو ہمیں مجبوراً آپ کو ڈپورٹ کرنا پڑے گا, آپ کی حکومت کا ہم پہ پریشر آ رہا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس سے, پی ڈی ایم 1 کی. تو مجھے بہت دکھ اور افسوس بھی ہوا. میں نے کہا ارشد آپ مجھے بتائیں, میں آر ایس ایف کمیٹی ٹو پروٹیکٹ سے بات کرتی ہوں, میں کسی ایمبیسی میں چلی جاتی ہوں, میں ویل چیئر پہ چلی جاؤں گی, چلا نہیں جا رہا تھا مجھ سے, یہ مسئلہ مجھے بہت زیادہ اس وقت پیش آ رہا تھا کہ مجھے اسٹیرائڈز بھی لگے تھے, میں بہت تکلیف میں تھی اس ٹائم پہ. اور انہوں نے کہا نہیں, وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو زحمت نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا میں سب کچھ کر لوں گا, تم پریشان نہ ہو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور میں جیسے ہی یہ یہاں پہ قیادت چینج ہوگی تو میں دسمبر میں واپس آ جاؤں گا, تم کیوں پریشان ہوتی ہو. ہاں اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, تم ٹریول کر سکتی ہو, تو پھر تم اپنا ویزا لگوا کے جہاں میں تمہیں بلاؤں گا جس ملک, وہاں آ جانا, لیکن دبئی وایا دبئی نہ آنا. اچھا جی. ابھی تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کینیا میں؟ انہوں نے ہمیں آخری دم تک نہیں بتایا. ہمیں تو جب لوگوں کی کالز آنا شروع ہوئی ہیں, جب ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا ہے, جب کینیا کے نمبرز جرنلسٹ کی مجھے کالز آنا شروع ہوئی ہیں, اس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ کینیا میں تھے. انہوں نے نہیں بتایا ہمیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہاں گئے, کس کے پاس رکے وہاں؟ نہیں, ہم انہیں نہیں جانتے وہ لوگ کون تھے. ٹھیک ہے, آپ نہیں جانتے. ارشد شریف کی شہادت کی خبر اس سے پہلے آخری دفعہ جو آپ کی ارشد سے بات ہوئی, آخری دفعہ کیا بات ہوئی تھی؟ 21 اکتوبر کو ہم نے ویڈیو کال پہ بات کی تھی کافی دیر, اور وہ ہی واز ناٹ اے ویڈیو کال پرسن. وہ چلنا شروع ہو جاتے تھے, وہ صرف 5 منٹ کر سکتے تھے, بٹ ان یوزلی وہ 20-25 منٹ کی کال ہو گئی. اور بہت ساری ہم نے باتیں کی, ملک کی باتیں, اپنی باتیں, آگے کی باتیں, کتابوں کی, مطلب رینڈم ایسے ہوتا ہے نا کہ بندہ دل کھول کے. ہی واز ہیپی, ہی واز ریلیکس. انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ 2 دن بعد ہونے والا ہے. میں نے ان کو پہلی دفعہ اس سارے رجیم چینج کی منحوسیت کے بعد ایک ریلیکس اس میں دیکھا تھا. اور مجھے نا تنگ کرے جا رہے, میری آنکھوں میں لائٹیں یوں کر کے نا اینگل چینج کر رہے ہیں, تو وہ لیمپ جو اسٹڈی لیمپ تھا وہ میری آنکھوں میں لگ رہا ہے. میں کہا یار ارشد کیا ہے, آپ بچے ہو؟ میں نے کہا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مجھے بودر کر رہا ہے. کہتے اس لیے میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں نا, جان کے نا. میں کہا مجھے تنگ نہ کریں. میں کہتی دور ہم ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے, یہاں میں لڑائی کر کے فون رکھ دوں گی, آپ مجھے تنگ کر رہے ہو نا. تو شکر میں نے فون نہیں رکھا, ورنہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا کرینکی ہو رہے ہوتے ہو جب اپنے ہسبینڈ سے دور ہو, آپ سے مس کر رہے ہوتے ہو. ان کی آنکھوں میں اتنی محبت تھی میرے لیے, اتنا سکون تھا, اور اتنی ریلیکس تھے وہ کہ سب کچھ اس ملک پہ ٹھیک ہو جائے گا دسمبر کے بعد. اور یہ وہ 2 ان کی غلطیاں ہیں زندگی کی, ایک عدلیہ پہ اعتماد کرنا کہ وہ مجھے انصاف دے دیں گے, اور ایک یہ کہ دسمبر کے بعد سب چینج ہو جائے گا. انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا تھا کہ نئی قیادت کون سی آ رہی ہے. وہ اتنے باخبر صحافی تھے, اور یہ ساری باتیں کرتے رہے, یہ اس طرح ہے, تم دیکھنا ابھی لانگ مارچ شروع ہوگا تو اٹ ول بی ویری سکسیزفل. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دنیا میں نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ. اور بہت زیادہ وہ عمران خان سے ایک محبت, عقیدت. یوزلی میں نے ان کو کسی پولیٹیشین کے لیے اتنا وہ نہیں دیکھا ارشد کو. ارشد واز اے ویری, نہیں ہوتا بہت ذرا دور رہنے والے لوگوں میں سے, بٹ ان کا ایک لاسٹ ایئر ان کے ساتھ ایک بہت اسپیشل بانڈ تھا. تب وہ ڈس اپوائنٹ نہیں تھے, تب ہیپی تھے. میں آپ کو بتا رہی ہوں 21 کی کال میں میں نے انہیں پورے اس رجیم چینج کی ضلالت, منحوسیت, بربریت, فرعونیت جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے, سوری فار مائی دس لینگویج, سب ٹائم بندے کو غصہ آ جاتا ہے, پہلی بار میں نے ان کو مطمئن دیکھا تھا 21 کو. ان کے چہرے پہ کوئی سکون اور اطمینان تھا جو کہ بہت, کیونکہ ایک بندہ اپنی ریاست سے چھپ رہا ہے, وہ بیچارہ پریشان ہے, اس کی اپنی ریاست اس کے پیچھے پڑ گئی ہے فار نو ریزن. وہ کوئی لانچ میں سفر تھوڑی کر رہے تھے, پاسپورٹ پہ ہی سفر کر رہے تھے نا. ان کو پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا, کیونکہ میں ڈگ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ نہیں چاہتی ان کی کوئی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے یا کیا. میں نے 2-3 دفعہ ان سے پوچھا, ان نے منع کیا تو میں منع ہو گئی. پھر مجھے میری ساس نے کہا کہ بیٹا پوچھو اس سے, میں بہت پریشان ہوں, میں تو فون بالکل تکیے کے پاس رکھ کے سوتی ہوں, کہ پتہ کرو وہ کدھر ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جب ارشد صاحب کہہ دیں نا ہاں تو ہاں ہوتا ہے, نہ تو نہ ہوتا ہے. میں دوسری دفعہ نہیں پوچھ سکتی ان سے, بس جہاں بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ تھوڑا ٹھیک ہے, اب تھوڑا ہیپی ہیں. اب 22 کو ان نے مجھے کال ہی نہیں کی, میسج سب ایکسچینج ہوئے. میں کچھ بینکنگ کا پوچھ رہی تھی, کچھ طرح کی چیزوں کا ان سے پوچھ رہی تھی, ایک اسٹوری کا پوچھا ان سے. کبھی کوئی انویسٹیگیٹو چیز ہوتی تھی نا, میں کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, تھوڑا ان کی ہیلپ لے لیتی تھی. یوزلی میں اپنے آرٹیکل میں کبھی ہیلپ نہیں لیتی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے تمہاری اردو بہت اچھی ہے, مجھ سے زیادہ اچھی ہے. ان کی انگریزی غضب کی تھی, میری اردو بہت اعلیٰ تھی. تو
مجھے کہتے ہیں تم ایسے ٹاپکس نہ چھیڑنا کہ تمہیں تنگ کیا جائے پیچھے سے, تم بس کول ٹاپکس, کوئی سیاحت والے, کوئی اس رنگی چیزوں پہ رہو, فی الحال نہ ان کو چھیڑو, ان کو کرٹیسائز مت کرو, اور اتنا ٹویٹر بھی یوز نہیں کرو کہ تم بیمار بھی بہت ہو نا. اچھا اب ہوا کیا کہ 23 شروع ہو گیا نا, اب میں تو اس طرح بندہ رونے والا نہیں ہو جاتا, کال نہیں گئی, آنکھوں میں آنسو, پریشانی, بہن سے لڑائی کر لی, پھر اپولوجائز کیا, کھانا کھاتے ہوئے رو رہی, آنسو صاف کر رہی ہوں, نوالا کھا رہی ہوں, آنسو صاف. میری بہن کہتی ہے وٹ ہیپن ٹو یو, میں نے کہا سوری میں نے تم سے بھی لڑائی کی نا. کہتی یو آر مسنگ ارشد نا. میں نے کہا ہاں شاید, میں نے کہا پتہ نہیں میرے ہارٹ کو کچھ ہو رہا ہے, کووڈ کا کوئی سمٹم ہے, میرے بار بار پمپ ہو رہا ہے, ایک دم سے میرا ہارٹ یوں ہو رہا تھا. میں کہا پتہ, اور میں روئے جاؤں, ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ نہیں میں نا نہا لیتی ہوں, اور ٹائم تھا 9-10 بج رہے تھے. میں نے کہا کہ میں پھر نا ارشد کو میں نے میسج کیا, اس سے پہلے جو 2-3 میں نے میسج کیا انہوں نے جواب دیا, لیکن وہ جو میں نے میسج کیا نا, اچھا میں شاور لے کے آپ کو بعد میں ذرا میسج کرتی ہوں, میں انویل سا فیل کر رہی ہوں, میں ریسٹ لیس ہوں, میں نے ان کو کہا. میں گئی ہوں, میں نے شاور لیا, میں باہر آئی ہوں, میں نے اپنے فونس نہیں دیکھے, اپنے گیجٹس نا, میں لائبریری میں جا کے بیٹھ گئی, کتابیں پڑھتی رہی, کچھ نوٹس اپنے لکھے. میں واپس آئی ہوں تو میں نے کہا کہ ارشد نے کال ہی نہیں کی. میں پھر مجھے بڑا حیرت ہوئی, ایسے کیسے کہ مجھے کال نہ کرے, تو روز کال کرتے تھے مجھے. تب تک یہ سب کچھ ہو چکا تھا اس 1-1.5 گھنٹے میں, جس میں میں رو رہی تھی, اور جس میں مجھے وہ پتہ نہیں واللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا, بہت تکلیف میرے دل کو ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں شاید مجھے کوئی انجائنا یا کوئی ہارٹ کی بیماری ہو گئی ہے کووڈ کے بعد, اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی, نوزیا, ٹرائنگ اسپیل اور اس طرح. میں نے ان کو میسج کیے, وہ ڈیلیور ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا فون بند ہے, وہ بھی مجھے بہت بڑی جھٹکا لگا نا. اس کے بعد مجھے لوگوں کی کالز آنا شروع ہو گئیں 1:30 بجے کے قریب, میسج کال. میں یوزلی اپنے فون میوٹ رکھتی ہوں, اور میں بالکل بات نہیں کرتی رات کے ٹائم کسی سے بھی. ان کے پروڈیوسر کی کال آئی ایسوسیٹ کی, تو میں نے کہا مجھے بڑا, اور کہتے ہیں ارشد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو وہ زخمی ہیں, ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. میں نے کہا اتنا ہائٹڈ ٹال بندہ, گریسفل, حسین, خوش لباس, اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا اسٹرانگلی بلڈ بندہ تھا نا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا, ہی ول سروائیو. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ سر میں گولی ماری ہے یا ان کی شہادت ہو چکی ہے یا کیا. لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں, اتنے نیچ ہوتے ہیں, اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ تصویریں بھیج کے پوچھ رہے تھے یہ ارشد ہے. دین آئی کم ٹو نو, میں تو اس کا ایک ہاتھ کا تل دور سے پہچان لوں تو مجھے کیا نظر نہیں آئے گا کہ وہ میرا شوہر ہے. پھر مجھے پتہ چل گیا, پھر یہاں گھر میں کافی لوگ آ گئے, انہوں نے بتایا, پھر بالکل کنفرم ہو گیا. 5-6 بجے نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ یہ نا ذرا ٹویٹ کر دو لکھ کے, مجھ سے لکھا بولا نہیں جا رہا تھا اس ٹائم پہ. اور بہت زیادہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا, آپ جس طرح بے ہوش ہو رہے ہوتے اور دوبارہ نارمل ہو رہے ہوتے, اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی. وہ تصویریں دیکھنے کے بعد, جو گاڑی میں ان کی تصویریں ہیں, اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ ہی از نو مور. رات کو آپ کو پتہ چل گیا کہ از نو مور. جی, یہاں 24 تاریخ شروع ہو چکی تھی, لیکن ان کو قتل 23 کو کیا گیا تھا. ہمیں 24 کو پتہ چلا, 24 کی مطلب صبح رات کا جو ایک درمیانی ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم پہ. اس کے بعد یقیناً آپ کی جو سچویشن ہوگی یہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کی نظر سے وہ ٹویٹ گزری جب ان کا جسد حاکی ایئرپورٹ پہ تھا اور مریم نے ایک ٹویٹ کی؟ جی بالکل گزری. مجھے کسی نے بھیجی اور کہا کہ اس پہ رسپونڈ کرو, کیونکہ وہ میرے فون زیادہ تر دوسروں کے ہی ہاتھوں میں تھے. میری ایک دوست کے ہاتھ میں تھا اور ایک بہن کے ہاتھ میں تھا. تو میں نے اس کو کہا اللہ سے ڈر اور شرم کر, اتنے میں نے الفاظ اس کو لکھے تھے اس ٹائم پہ. اور پورا دن اس نے وہ رکھا اپنی رعونت تکبر میں, اور جو بھی اس کے وہ ہوں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی شیلو ہے. وہی لگتا تھا کہ وہ بہت اچھی انسان ہے, اور وہ جب بھی کبھی آئے گی تو وہ بڑی تبدیلی لائے گی, اور وہ بڑی ویژنری اور ڈائنامک ہوگی, کہ وہ آمریت کی ڈسی ہوئی ہے, اس نے مشکلات دیکھیں, ماں کو کھو دیا. اور آپ کو پتہ ہے جب ان کی ماں علیل تھیں, میں نے کتنی دفعہ ان کو میسج پہ بھی وہ لکھا, میں زیادہ ان سے بات نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کی والدہ کو لے کے میرے دل میں بہت زیادہ ایک عزت تھی ہے اور رہے گی. اور میں ان کو مادر جمہوریت جس طرح فاطمہ جناح کو کہتی تھی, تو میں ان کی ماں کو بھی کہتی تھی. ان کی اسٹرگل تھی. کلثوم نواز بہت ایک اعلیٰ خاتون تھیں. بچپن میں میری 2-3 دفعہ ان سے ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد پھر کبھی ہم نہیں ملے. تو مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھیں. یہ جب اس نے کیا نا, تو بس میں نے کہا کہ بس
اس کے بعد پھر میں نے کبھی اس کی کسی چیز کو نہ دیکھا پسند کیا یا کبھی لائک کیا یا بات ہوئی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو نیپو کڈز ہوتے ہیں نا، نیپوٹزم والے، اور یہ جو موروثی سیاست میں آتے ہیں، یہ بہت شیلو ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی گہرائی یا اپنا ویژن نہیں ہوتا. انہیں سب کچھ تو اسٹرگل تو کرنی نہیں پڑی ہوتی، سب کچھ ماں باپ کی بدولت مل جاتا ہے، تو وہ بس وہ رول کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کا کوئی ویژن وہ نہیں ہوتا ہے ایز سچ. ٹھیک ہے، جستے ہاکی پہنچتے ایئرپورٹ پہ اور پھر پاکستان کی قوم ایئرپورٹ پہ پہنچتی ہے، استقبال کرتی ہے، کیونکہ میں وہاں موجود تھا جس طرح پھول پھینکے گئے. تو آپ نے ارشد کو جب اس کے بعد دیکھا تو کیا بات، یقین کوئی بات کی ہوگی، دیکھ کے کیا فیلنگس تھیں آپ کی؟ اس ٹائم پہ یہاں پہ بڑی سیاستیں چل رہی تھیں، اور ایک پلان بنایا گیا کہ جویریہ کو ذلیل کرنا ہے، بہت زیادہ اس کو تنگ کرنا ہے، کیونکہ ایک تو میں اس کی لاڈلی بہت تھی، اور پھر میں خود ایز اے میری ایک صحافت میں شناخت تھی، اور میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کو لے کے ووکل تھی. تو ایک پلان بنایا گیا کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو ملنے نہیں دینا، اور اس کو تڑپانا ہے، اور اس کو تنگ کرنا ہے. اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں کھڑے ہو کے میری دوستوں کو بول رہے تھے، سہیلیوں کو. میری زیادہ خواتین دوستیں ہیں، میرے مرد دوست نہیں ہیں. تو اس کو انجیکشن لگا کے سلا دیں 2-3 دن کے لیے. 2-3 دن کے لیے کوئی بھی نہیں سو سکتا. آپ ان سے مارنا چاہتے ہیں 2-3 دن کا انجیکشن دے کے، آپ ایک ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے کسی کو سلا سکتے ہیں، بٹ آپ اسے 2-3 دن کے لیے نہیں سلا سکتے. تو میری دوست ہے، اس نے آ کے کہا کہ تمہیں کوئی بھی کچھ دے نا کھانے کے لیے پینے کے لیے، تم نے لینا نہیں ہے اس سے. اس نے پھر ان کو تھوڑا سا وہاں سے، اس نے کہا اوپر مرد نہیں آئیں گے، اب اس کا عدت کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے مرد یہاں سے نکلیں. پھر میں نے اپنے اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا کہ یہ سب چالیں چلی جا رہی ہیں. میں تو اتنی لائف، میں نے کبھی سیاستیں نہیں دیکھی تھی اپنی لائف میں. ارشد نے مجھے بہت پروٹیکٹ رکھا، میری فیملی نے مجھے، میرے آفس مجھے اتنے پروٹیکٹیو انوائرمنٹ والے ملے، میں نے کبھی یہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھیں. میں وہاں گئی تو مجھے کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ وہ کدھر ہے. اب میں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہوں فٹ پاتھ پہ اور رو رہی ہوں زاروں قطار. عوام مجھے چھپ کر آئے جا رہے ہیں، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، وہ سیکیورٹی کر رہی ہے، اس کی بیوی ہے، آپ یہ کریں، وہ ہمیں نہیں پتا وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہمیں نہیں پتا وہ یہاں نہیں. مجھے کسی نے فون کیا وہاں سے، میری بڑی اچھی دوست ہے، وہ کہتی ہیں وہاں نا ٹائم ضائع کرو، سیدھا قائد اعظم انٹرنیشنل جاؤ. میں گئی ہوں تو پولیس ساری مجھے پہچانتی تھی، کیونکہ میں خود پولیس کی کوریجز بہت، اس وقت ہمیں کتنی پسند تھی ہماری پولیس، اور یہ سب اسلام پولیس تو ویسے بھی ذرا ساری پولیس کے مقابلے پہ تھوڑی اچھی ہے. انہوں نے مجھے ریکگنائز کیا، انہوں نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا، تسلی بھی دی، اور اندر لے کے گئے. اور اس وقت میرے ارشد کو وہ تابوت میں سے نکال رہے تھے، تو میں ایک دم سے اس طرح بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے نا، تو مجھے میری بہن نے پکڑا، تو میں بہت ہیوی ویٹ ہو گئی تھی. کووڈ کے بعد جو آپ کو دوائیاں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں آپ کو بہت ویٹ بڑھا دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل بھی ہو رہا تھا. اس کی بالکل ریسنٹلی سرجری ہوئی تھی. تو ہم ساری فیملی جتنے ہم سارے تھے ان سے ملے اس ٹائم پہ، پیار کیا میں نے ان کو. پھر جب سب چلے گئے تو میں دوبارہ چلی گئی. میں نے ان سے بہت ملاقاتیں کی اس 2-3 دن میں. میرے اندر ایک لالچ تھی کہ جتنا زیادہ میں ان سے وقت گزار لوں. جو پلان بنانے والے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا. میں نے سیدھا سینئر ڈاکٹرز اور اونرز کو اپروچ کیا ان ہاسپٹلس کے، اور میں نے مارچری میں رات کے وقت 2:30-3 کا وقت ہوگا، دیگر میتیں بھی تھیں، انہوں نے مجھے چیئر دے دی. سرد یخ کمرہ ہوتا ہے وہ، مائنس اس میں کچھ 20-15 ڈگری، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنا ڈگری ہوتا ہے، بٹ وہ ایک منفی درجہ حرارت والا کمرہ ہوتا ہے. میں نے ارشد کو نکلوایا اس میں سے، ایک فریزر سا ہوتا ہے جس میں باڈیز کو رکھا ہوا ہوتا ہے. ان کی باڈی بہت کمپوز تھی، شاید وہ کچھ لگاتے ہیں اس کے اوپر، اس کو وہ ویسے ہی صاف ستھرے پیارے مجھے خوشبو والے ویسے ہی لگ رہے تھے. میں نے ان کو پہلے پھر دیکھا جب وہ کینیا سے آئے تھے تو وہ بہت خاموش تھے، ان کے چہرے پہ سوال تھے، خاموشی تھی. اچھا میں پڑھتی گئی، پیار کرتی رہی، اور چونکہ زخمی اتنے تھے تو میرا ہاتھ کافی صحت مند ہے، تو میں ان کو 2 انگلیوں سے پیار کر رہی تھی کہ دب نہ جائیں، کوئی خون نہ نکل آئے، چوٹ کوئی دب نہ جائے. اچھا پھر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو مجھے اکثر ہوتا ہے کہ مجھے بھی شوگر لیولز ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا بلڈ پریشر، تو شوگر لیول اگر ڈاؤن تو آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں اس چیز سے. میں نے 7-8 گھنٹے اس وقت کچھ بھی نہیں کھایا، ایک پانی کا گلاس نہیں پیا. حالانکہ وہ ڈاکٹرس میرے کافی جاننے والے تھے، جو میرے فالوورس ڈاکٹرس پمز میں تھے، وہ آ گئے میرے پاس نا، تو ان سب نے میرا بڑا ساتھ دیا. اب وہ سموسے لا رہے ہیں، چائے، میں نے کہا نہیں. 3 دفعہ ڈاکٹرز نے بریک لی ان کے پوسٹ مارٹم میں، 3 دفعہ ان کے پاس دوبارہ چلی گئی، باتیں کرتی رہی، پیار روتی رہی. اس دن ان کا چہرہ ڈفرینٹ ہو گیا آفٹر پوسٹ مارٹم. ہی واز بٹ اسمائلنگ، اور جیسے لگ رہا تھا میری باتیں سن کے شاید تھوڑا ہنس رہے ہوں جس طرح نا.
میں نے کہا ڈاکٹر ادھر آئے, کل چہرہ ایسا نہیں تھا, آج ایسا ہے, کل تو شیو بھی نہیں تھی, آج شیو کیسے آ گئی ان کی نا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جویریہ یہ شہید ہوئے ہیں اور شہیدوں کی باڈی ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتی ہے, ان کے تو نیل بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں, بال بھی, اور اس طرح نا آئے میں آپ کو ان میں شہادت کی علامتیں دکھاتی ہوں. میں بڑا حیران ہوئی. اچھا اب پوسٹ مارٹم ختم ہو گیا, ان کو انہوں نے شفٹ کر دیا قائد اعظم انٹرنیشنل دوبارہ. اب میں چونکہ منصوبہ سارا جان چکی تھی فسادی لوگوں کا, ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا, میں دوبارہ رات کو چلی گئی. وہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے, دوسری لاشوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے, جو سچ بات ہے. 8-9 میتوں کے درمیان میں کرسی میں نے اپنی رکھوائی, اور ارشد کو وہ یوں کر کے انہوں نے نکالا, وہ میرے اس لیول پہ تھے, یعنی کہ اس لیول پہ یہ مائک ہے نا, یوں نکالا ان کا چہرہ, میں نے یوں کیا, سورہ ملک کی تلاوت کی, سورہ یاسین کی تلاوت کی, دیگر چیزیں ان پہ وہ کیں, اینڈ ہی واز اسمائلنگ ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے لگا شاید میرا مائنڈ صحیح رسپونڈ نہیں کر رہا, میں نے اتنی دیر سے کھانا نہیں کھایا ہوا, اور میں صحیح بار بار بے ہوش بھی ہو رہی ہوں, اور میرے عجیب سی کنڈیشن ہے. میں نے کہا پلیز ڈاکٹر ادھر آئیے گا. فیملی ممبر سب مل چکے تھے ان سے نا, میری فیملی یعنی کہ میرا میکا اور سب. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ مسکرا رہے ہیں, کیونکہ آپ ان سے باتیں کر رہی ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ میری بیگم آئی ہوئی ہے, جویریہ آئی ہوئی ہے, ان سے باتیں کر رہی ہیں, کہتے ہیں آپ اچھی اچھی باتیں کریں, آپ روئیں نہیں نا, اتنا نہ تڑپیں. میں نے پھر اس کو بہت ساری دعائیں دیں, ان تمام چیزوں پہ شکریہ ادا کیا جو 12 سالوں میں اس نے میرے ساتھ نیکیاں, بھلائیاں, تحائف, جو برابری رکھی اس نے اپنی فیملیز کے درمیان, جو کچھ میں نے اس سے ایمانداری, اصول, چیزیں, سچائی سیکھی, اس پہ اس کو بہت سارا شکریہ کہا, اور یہ بھی کہا کہ یہ تم نے برابری رکھی نا اپنے خاندانوں میں, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں الگ سے نوازیں گے. میں بطور بیوی اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ تم ایک بہترین شوہر تھے, اور تم نے کسی چیز میں کبھی مجھے پیچھے نہیں کیا, لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. کہ میں دوسری بیوی تھی تو وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ذرا اس کو اس پہ تھوڑا سا اچھا دوسری یوں کر کے نا ہیٹ تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ ایک ملکہ کا درجہ دیا, تو میں نے بھی اس کو بادشاہوں کی تکریم کے ساتھ رخصت کیا, بہت ساری دعائیں دے کر, بہت ساری چیزیں اس پہ پڑھ کے, اس پہ پھونک کے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, اور ایک بہت اچھا گڈ بائی اس کو میں نے دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس سے پھر نماز جنازہ میں ملی. ٹھیک ہے, پوسٹ مارٹم میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ ارشد کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, کیونکہ کچھ تصاویر بعد میں آئی تھیں, پوسٹ مارٹم میں جو آپ نے دیکھا وہ بتائیں. دیکھیے جب آپ کے گھر میں اس طرح کوئی ناگہانی موت ہو جائے نا, شہادت ہو جائے, تو آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے. یعنی کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بطور جرنلسٹ نہیں مل رہی تھی, میں بطور بیوی مل رہی تھی. تو میں نے جب ان کو اس پہ لٹایا ہوا ہوتا ہے, ایک پراپر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پوسٹ مارٹم کے اوپر ساری اس طرح لائٹس لگی ہوئی, آپریشن تھیٹر ہوتا ہے پورا. تو میں نے ان کا زیادہ کپڑا نہیں ہٹایا تھا, مجھے تھوڑے بے ادبی فیل ہو رہی تھی. میں نے صرف ان کے کندھے, ان کا سینہ, ان کا گردن, ان کا سر, ان کا منہ دیکھا تھا. میں نے ان کے ہاتھ, ان کا باقی دیگر اعضاء نہیں دیکھے تھے, کیونکہ میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ دیکھنے ہوتے ہیں, یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باڈی پہ کتنا ٹارچر ہے یا نہیں. تو اوپر بروزز تھے تھوڑے سے, بہت بہت صاف میت تھی ان کی, ٹھیک ہے, نشان جگہ جگہ پہ تھے, لیکن ایک جس طرح ہوتا ہے نا, میں اندر ماسک پہن کے کسی ٹائم پہ بھی نہیں گئی, نہ میں نے ماسک پہنا, نہ گلوز پہنے, نہ میں نے کوئی شو کور پہنے. میں نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو فیل ہم. ایسے تو اگر میں اتنی چیزیں پہن کے اندر جاؤں گی تو میں اس کو فیل نہیں کر سکتی. اور اس کے ساتھ سے میں نے اپنے ایک دوپٹے کو یوں جس طرح اس وہ کیا نا, اس طرح پیار کر رہے ہوتے, صاف کر رہے ہوتے ہو, اور اسی دوپٹے کو پھر میں نے ایک حصے کو اس کے اوپر سے لمس وہ لیا, اور ایک میں نے اس کی جب اس کی قبر کی مٹی بالکل اس کو دفنایا تھا, وہ لے کے وہ دوپٹہ آج تک میں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے کہ اس میں میرے شوہر کا لمس ہے. تو بلکہ جب وہ آخری ٹائم تھا نا, جب بالکل ان کو نماز جنازہ کے لیے لے کے جا رہے تھے جس ٹائم پہ, تو اس وقت ان کی ایک لٹ بالکل آگے آئی ہوئی تھی یوں کر کے نا, ٹریڈ مارک جو ان کا ایک بڑا وحید مراد والا ان کا وہ جو اسٹائل تھا. تو میں نے کہا تھا مت ہٹائیں گے لٹ, اسی طرح جانے دیں, ان کا اسٹائل تھا, وہ خود ہی سلکی سلکی بال آ جاتے تھے. مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے ساری باڈی دیکھنی ہوتی ہے, اور آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو گائیڈ کریں. میں روئے جا رہی تھی اور دعائیں کرے جا رہی تھی اور قرآن پڑھے جا رہی تھی, یا ان سے جیسا بچوں والی باتیں نہیں ہوتی, ارشد اٹھ جاؤ, ارشد بہت ہو گیا, میں آفس نہیں جانا, اٹھ جاؤ, تم اٹھ کیوں نہیں رہے, میری آواز سن لو. رینڈم میں باتیں کر رہی تھی, مجھے اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے ایک پوری ان کا ایک جانچ کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. جنازے پہ
آپ کو اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس طرح پاکستان کی قوم میں آئی، خود تھی نماز جنازہ میں، مجھے علیحدہ سے انتظامیہ اور پولیس نے خواتین کے ایریا میں اوپر جگہ دی ہوئی تھی، میں آپ سب کو اوپر سے دیکھ رہی تھی بیٹھی ہوئی. تو تب آپ کیا محسوس کر رہی تھی کہ ہر طرف لوگ تھے اور اچھا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا مجھ سے بالکل کا نعرہ چلا لگا رہے بولا تھے؟ نہیں جا رہا تھا اور میں بالکل پیل ہوئی ہوئی تھی، کیونکہ مطلب وہ دوسرا تیسرا دن ہو گیا تھا کہ میں کھانے اور پانی کے بغیر تھی ایک طرح سے، اور سب کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کو ابھی جو ہے نا وہ ہو جائے گا، ڈی ہائیڈریٹڈ ہو کے یہ ہاسپٹلائز ہوگی. لیکن میں نے بڑی اپنا آپ کو ہمت سے رکھا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ پاکستان کی عوام میرے شوہر کو کس طریقے سے عزت و تکریم دے رہے ہیں. وہ میں وہاں پہ یوں آنکھیں بند کرتی تھی تو مجھے وہ لمحات آتے تھے جب اس نے مجھے پرپوز کیا، آئی لو یو بولا، میں اس کو ناشتہ دے رہی ہوتی تھی، وہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتا تھا. مجھے انڈیپینڈنٹ میں جب جاب ملی نا تو وہ میرے ہر آرٹیکل کو ریٹویٹ، وہ پرائڈ لیتا تھا کہ میری بیوی 2 عالمی نشریاتی اداروں کے لیے لکھتی ہے اور دنیا اخبار کے لیے بھی ادارتی صفحے کے لیے لکھتی ہے. وہ خوشیوں کے لمحے یاد آ رہے تھے جب میں آنکھیں بند کر رہی تھی، اس کی وہ باتیں اور وہ جو اس کی محبت تھی، تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے میں کھل جاواں، اور وہ جو ایک اس کے اندر ایک ریولیوشن لاسٹ ایئر تو بہت زیادہ رہی ہے نا. اور ایک اس کی اللہ سے ایک بہت زیادہ، اس کو ایک تسبیح شاید عمران خان نے تحفے میں دی تھی، وہ تسبیح اکثر وہ پڑھتا تھا، ہاتھوں میں ہوتی تھی، اور میری قرآن کلاسز، وہ تھوڑا سا مذہبی بھی ہو گیا تھا لاسٹ 2 سالوں میں، اور وہ تسبیح وہ اکثر اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. بلکہ میری بہن کی ساس 2 مہینے پہلے اکتوبر سے، میں جب ارشد اس وقت ملک میں ہی تھے تو وہاں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور اس کو بڑی فکر تھی. وہ بہت پیار بھی ان سے کرتا تھا، وہ بہت اچھی آنٹی تھی، ہم دونوں کو بہت محبت دیتی تھیں. تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 2-3 مہینے بعد ہم اس کے جو ہے وہ کل کر رہے ہوں گے اور اس کے ہم وہ کر رہے ہوں گے. وہاں جب میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی عوام کو، میں پورا کبھی پیچھے جا کے دیکھ رہی، کبھی آگے اس گیلری سے، انہوں نے مجھے کرسی دی ہوئی، پانی دیا ہوا، میرے ساتھ لیڈی کانسٹیبلز بھی کی ہوئی کہ کوئی میرے پاس نہ آئے. اور میں نے زیادہ میک شور بھی نہیں کیا کہ اوپر لوگوں کی نظر پڑے، ورنہ بہت جب میں غفیر تھا لوگ میرے پاس آنا شروع ہو جاتے. میں نے میک شور کیا کہ لوگوں کو میری پریزنس وہاں پتہ نہ چلے. تو ہماری جتنی فیملی ممبرس، خواتین، میری میڈیا کی کولیگز، اب وہ بیچاری نا میری وجہ سے نا اپنا کیمرے نہ کھولیں. اب ہیں تو وہ بھی ان میں سے یوٹیوبرز بھی ہیں، ان میں سے جرنلسٹ بھی ہیں. میں نے ان سے کہا میں پیچھے سائڈ پہ بیٹھ رہی ہوں، کچھ آپ لوگوں نے جو فوٹیج بنا لیا آپ بنا لو، مجھے نہ بیچ میں لینا. پھر بھی کسی نے 1-2 کلپ میرے بنا لیے تھے، وہ لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے. لیکن میری وہ دوستیں اتنی محتاط تھیں، خود بڑے بڑے نشریاتی اداروں میں اور بڑی بڑی یوٹیوبرز ہونے کے باوجود انہوں نے کسی موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور جب وہاں لوگ آنا شروع ہوئے تو مسجد میں پانی ایک ٹائم پہ ختم ہو گیا. میں نے لوگوں کو بوتلیں کھول کھول کے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے عورتوں اور بچوں کو جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ لوگ تو اس طرف تھے نا، جی، درختوں کے پیچھے ہاں جنازہ جی، کا، ہاں ہم لوگ جی، اس طرف تھے جہاں مین ساری جگہ تھی. ہمیں وہ جگہ تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی تھی اور باقی سارا صرف ہجوم، صرف میرے سر ہی سر تھے لوگوں کے. اور پاکستانی عوام نے صرف 2 باتیں کی، پاکستان زندہ باد اور ارشد شریف تیرے خون سے انقلاب آئے گا. وہاں کوئی پولیٹیکل نعرہ نہیں لگا، وہاں کوئی ہیٹ بالکل. اسپیچ نہیں ہوئی. اور میں ان تمام بزرگوں، ان تمام نوجوانوں، ان تمام بھائیوں بہنوں بچوں، چھوٹے چھوٹے میں نے نومولود بچے دیکھے، ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ آئے. اور میں خود 11 بجے گئی تھی اور میں 4 بجے نکلی تھی وہاں سے. آپ سوچیں اتنا رش تھا وہاں پہ. اور وہاں پر جو ہمارے ساتھ پولیس کی خواتین تھیں وہ بھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے بھی ہمارا بہت جو ہے وہ خیال رکھا ہر طرح سے. یوزلی ہر وقت اپنی پولیس کو برا کہتے رہتے ہیں، لیکن میری عزت تکریم میں انہوں نے کہیں بھی کمی نہیں کی، تو میں کیوں ان کے بارے میں برا کہوں. میرے لیے انہوں نے تمام چیزوں کو آسان کیا کرنے کے لیے. اور میں نے بہت سے پولیس والوں کو، یونیفارم میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. وہاں بہت دنیا آئی ہوئی تھی، ایون ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن کی آئیڈیالوجی سے ہم ڈفر کرتے ہیں، جو بالکل ہم وہ کچھ اور سوچتے ہیں، ہم کچھ اور. ایک بزرگ تھے، وہ لاٹھی لے کے آ رہے تھے، تو ایک لڑکا وردی میں تھا، کپتان ہوگا ہو سکتا ہے، وہ بھی آ رہا تھا پڑھنے نماز. اس نے کہا انکل آئے میں آپ کو سہارا دے کے لے جاتا ہوں. ان کی وجہ سے دوسرے وہ جو شخص جو لاٹھی کے تھے ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا. آپ سوچیں اگر میں اس جگہ پہ 11 سے 4 بجے تھی تو کبھی میں جاگ رہی تھی، کبھی میں بے ہوش ہو رہی تھی، کبھی میں ٹھیک بیٹھی ہوئی تھی، تو میں گیلری سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. تو میں نے وہاں پہ لوگوں کے نومولود بچوں کو فیڈر پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہمیں یہاں کیوں لائے ہوئے ہیں. ان عورتوں کو بھی دیکھا ہے، 5-6 کی نظر پڑ گئی تو وہ آ گئیں اوپر نا. ان مجھ سے معافیاں لوگ مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے زاروں قطار. بہت بڑا لاس تھا جس نے اس کے بعد اس قوم کو متحد کر دیا کہ بولنا ہے، کرپشن کے خلاف بولنا ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہے. اور جس طریقے سے ارشد کو رسپیکٹ دے کر دفن کیا، وہ بھی میرے لیے ایک
میں اس قوم کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک اعزاز تھا اپنے شہید کو اتنی محبت دینا. کاش وہ زندہ ہوتے, میرے لیے زندہ رہتے, ہم ایک بھرپور زندگی ساتھ گزارتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل شہادت پہ لے کے جانا تھا تو وہ اس طرح ٹھیک. گئے, اور پاکستان نے ان کو ایک بہت شاندار جو ہے طریقے سے الوداع کہا. اچھا یہ بتائیں, کچھ پکچرز ایک پروگرام میں سامنے آتی ہیں جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ارشد کے ناخن بھی اتارے ہوئے تھے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اس طرح کا کہا گیا. تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ کیا واقعی ارشد پہ یہ تشدد ہوا تھا اور آپ نے اس کے دیکھنے کے بعد کیس دائر کیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے چادر نہیں اتنی ہٹائی تھی نا. ہوں. ایک تقدس ہوتا ہے نا ایک میت کا, تو پتہ نہیں تھا کہ کسی کا قتل ہو جو اس کو پورا دیکھنا ہوتا ہے. مجھے یہ تھا کہ وہ 23 کو شہید ہوئے ہیں, 27 ہو گئی ہے, اب ان کو جلدی دفنا سے دو. جلدی جلدی. ان کو جسم بہت ان کا نرم تھا, سخت نہیں ہوا ہوا تھا اس طرح, لیکن چھوٹے چھوٹے پھر نا آپ کو ذرا سے بھی یوں اگر کوئی مس ہینڈل کر دے تابوت میں ڈالتے ہوئے تو آپ کو چوٹ, مجھے تھا بیچ اور کوئی نئی چوٹ نہ لگ جائے, اب ان کو دفن ہو جانا چاہیے. ٹی وی پہ وہ ہاتھ چلتا ہے, وہ ہاتھ جو بندہ عقیدت سے چومے اپنی آنکھوں پہ لگائے, وہ ہاتھ جو محبت سے کتنی دفعہ میرے لیے بڑا ہوگا, وہ ہاتھ جو میرے لیے میری پروٹیکشن تھا, وہ ہاتھ جس کا قلم اس ملک کی طاقتور اشرافیہ کو ہلا دیتا تھا, وہ ہاتھ ٹی وی پہ چل رہا تھا اور یہاں سے تل سے میں نے پہچانا. میں اکثر ان کے ہاتھ پکڑ کے نا مالش کر دیتی تھی. وہ سلون چلون نہیں چاہتے تھے, بڑے وہ جھری قسم کے مرد تھے, وہ یہ ٹاکس فلر میک اپ ویک اپ نہیں کراتے تھے. میں نے ٹی وی کو کہا, انتظامیہ کو, میں نے مالک کو فون کیا, بھائیوں کی طرح ہیں وہ میرے, ڈائریکٹر نیوز کو فون کیا, پریزیڈنٹ کو فون کیا, میں کہا مجھے بتا دو دیتے, کانسینٹ لے لیتے میرا, مجھے بتا دیتے کسی نے ان کی تصویریں کھینچی ہیں اور لیک کی ہیں. پیمز والوں نے کہا بیچ دیں کسی نے تصویریں ان کی, یہاں سے اس ملک پہ سب بک سکتا ہے, لوگوں کا ضمیر, ایمان, لوگ پورے کے پورے خود. میت کی تو تکریم رکھو نا, وہ بندہ زندہ نہیں ہے, بندہ کبھی بنیان شارٹس میں باہر نہیں نکلا تھا, بہنوں عورتوں کا احترام کرنے والا مرد تھا. میرے گھر میں زیادہ خواتین ملازمائیں کام کرتی تھیں, کبھی اس نے آنکھ بھر کے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا, میری بہنوں سے یوں بات کرتا تھا. وہ بندہ جو کبھی کسی پبلک پول میں نہایا نہ ہو, اس نے کبھی جم میں بنیان اور سلیو لیس نہ پہنا ہو, اب اس کی باڈی پارٹ دکھا رہے. مجھے بہت صدمہ لگا, لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ اس میں تشدد ہوا ہے. میں نے ساری رپورٹس منگوائیں, رپورٹ بھی نہیں دے رہے تھے, اتنی گٹیا نیچ لوگ ہیں نا یہاں پہ رہتے, رپورٹ تک نہیں دے رہے تھے پوسٹ مارٹم کی. جب رپورٹ ملی دونوں ملکوں کی تو پتہ چلا کہ جی ان کی تو 18-19 تو زخم تھے, 4 نیل غائب تھے, گردہ غائب تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی اچھا, تھیں. گردہ غائب تھا. کینیا میں نکال لیا تھا. کینیا میں ان کا گردہ نکال لیا تھا, نکالنے کے بعد یہاں بھیجا گیا تھا. انہوں نے نکالا, انہوں نے نکالا, مجھے کیا پتا. ان کے قاتل تو ہر طرف تھے نا, یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے, مجھے کیا پتا کس نے نکالا, پر گردہ نہیں تھا. اور ڈاکٹرز کے پینل نے لکھا ہے یہ بات, اور ناخن نہیں تھے, وہ تو تصویروں سے نظر آ گیا, وہ انہی کا ہاتھ تھا, میں دل سے پہچان ہاتھ, میں کیسے ان کی انگلیاں بھول سکتی ہوں. اس کے علاوہ سر پہ گولی کا نشان تھا, ایک بون مسنگ تھی اسکل کی, ایک پیچھے گولی ماری تھی, آگے سارے سٹچز لگے ہوئے تھے کیونکہ ایک پہلے پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا. کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ بیوی شوہر سے پہلے مر جاتی ہوتی. اللہ آپ کو زندگی دے, وہ زیادہ اچھا نہ ہوتا. اللہ آپ کو زندگی دے. اتنی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی نا, گردہ نہیں ہے, نیلز نہیں ہے, اسکل کی بون مسنگ ہے. یہ سب کچھ بیتتا اور بیت رہا ہے مجھ پہ. کیا آپ مجھے ٹیشو پاس کریں گے؟
الفاظ نہیں، ہم اس پہ الفاظ کیا بولیں. ان کا جو لیپ ٹاپ تھا، جو موبائل تھا، جو سامان تھا، یہ سننے کو ملتا ہے کہ لیپ ٹاپ میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تھا. آپ کو معلوم ہے کیا ڈیٹا تھا، اور وہ لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل ان کا کدھر ہے؟ یہ سارے نا، یہ ایک مخصوص ٹاؤٹس یہاں پہ منجن بیچتے ہیں کہ وہ سر ٹیکنالوجی گیک، وہ زیادہ تر آئی فون میں چیزیں یوز کرتے تھے یا آئی پیڈ میں. لیپ ٹاپ پرسن تو وہ تھے ہی نہیں. ہوں ڈرائیوز تھیں ان کی بہت ساری جو مجھ سے بہت پہلے لے گئے تھے، کوئی 1.5-2 مہینے پہلے. ان کو تھا ہم ایک بیوی کو تنگ نہ کریں، اور لیپ ٹاپ پرسن وہ تھے نہیں. ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور کچھ ہوگا بھی تو اوبویسلی انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بیک اپ یا ٹرانسفر کسی نہ کسی کو تو دیا ہی ہوگا. لیکن وہ ہم لوگ نہیں ہیں، فیملی ممبرس کو وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ تکلیف میں نہ آئے. تو یہ جو منجن بکتا ہے نا لیپ ٹاپ والا، یہ منجن بکوایا جاتا ہے ان سے. یہ لوگ جو ٹاؤٹس ہیں نا کہ الزام کسی اور، مطلب قتل کسی اور نے کیا، الزام ہم کسی اور پہ لگا دیں. تو ان کا فون اور جو ان کا آئی پیڈ ہے وہ کینیا کی اس کے پاس ہے، ایجنسی کے پاس ہے. اور ایک فون یہاں پہ واپس آ گیا تھا جو کہ ان کے گھر والوں کو آئی تھنک ان کو واپس کیا تھا JIT نے. وہ کوئی سیمسنگ کا ایک فون تھا، ایکسٹرا کوئی فون. بٹ جو مین گیجٹس ہیں وہ دونوں کینیا میں ہی ہیں. اور لیپ ٹاپ اور ڈرائیوز مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، یا ان کی جو اور اکوپمنٹ تھا گو پرو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ سب کہاں ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس وہاں نہیں تھیں. اور دوسری چیز یہ ہے، میں نے بھی یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے وہ گیجٹس دیے جائیں. میرے لیے کوئی رسک مزید نہ یہاں پہ بن جائے. فی الحال وہ وہیں رہیں. کبھی کوئی آگے ہم نے پرسیو کیا تو اس کا کوئی آزادانہ فرم فورینزک کر سکتی ہیں ان دونوں گیجٹس کا. بٹ یہ جو منجن بیچا جاتا ہے نا کہ فلاں کو دے گئے تھے تو اس میں بہت کچھ تھا اور یہ وہ تھا، تو بھائی وہ اپنا ساری ٹائپنگ آئی پیڈ اور آئی فون پہ کرتا تھا. ہی واز ناٹ اے لیپ ٹاپ پرسن. ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ بس آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ جو اس ملک میں چلتا ہے نا کہ کیا کسی اور نے ہوتا ہے اور وہ ڈل کسی اور پہ جاتا ہے. تو یہ وہ والا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ارشد شریف کا مراد سعید کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. تو آپ نے مراد کے ساتھ ارشد کا کیسا تعلق دیکھا؟ میرے اتنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی تھی ہی نہیں. اور اگر گھر پہ کوئی آتا بھی تھا تو میں اتنا زیادہ جاتی ہی نہیں تھی، ملتی ہی نہیں تھی. اور بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ گھر پہ لوگوں کو بلائیں. بس آفس میں مل لیتے تھے لوگ ان کے ساتھ. آئی فاؤنڈ کہ 1-2 سال سے ان دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی اور بڑا اچھا ایک تعلق تھا. لیکن میری اتنی خاص ان سے سلام دعا نہیں تھی. اور میری ابھی بھی PTI میں بہت کم لوگوں کو جانتی ہوں. شاید میں انگلیوں پہ گن لوں گی 2-3 لوگ ہوں گے وہ ٹوٹل. میری عمران خان سے بھی جو لاسٹ کوئی ملاقات ہوئی ہوگی 11-12 سال پہلے بطور رپورٹر ہوئی ہوگی. حالانکہ میں نے ان کی اہلیہ کے لیے ہمیشہ بہت آواز اٹھائی. مجھے دکھ ہوتا ہے ان پہ جب الزام لگتے ہیں، لیکن میں ان کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتی. بٹ ہاں، یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے. ان کا بھائیوں والا تعلق تھا. اور فار می مراد سعید کا اس چیز سے کوئی قتل وتل سے لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف ان کو کیونکہ کچھ ان کے خلاف مل نہیں رہا ہوگا نا، تو ان پہ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، یا وہ کیوں چھوڑ کر آئے، یا وہ انہوں نے کیوں فیسیلیٹیٹ کیا ارشد کو. ارشد نے ملک سے اگر نکلنا تھا تو ظاہر سی بات ہے کسی کی مدد سے نکلتے نا. وہ اگر گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو فار می ہی از انوسینٹ. بٹ آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہم پرسنلی کہ وہ دونوں کی کس حد تک دوستی تھی یا کیا تھا. بٹ یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ دونوں کا اچھا ایک بردرلی بانڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیس دائر کیا کینیا میں. اچانک جب کیس پہ فیصلہ آتا ہے، ایون کہ مجھے بھی تب پتہ چلتا ہے، تو آپ نے کیس جب دائر کیا کس کی مدد سے کیا، کیا سوچ کے کیا، یہ کیسے ہوا یہ سب؟ فار می میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں اسٹینڈ کر رہا تھا. اتنی پالیٹکس چل رہی تھی اور عوام تھی، دوست احباب تھے، اپنا ایک سرکل بہت بڑا تھا، اپنی کمیونٹی یونین بھی سب تھے ساتھ اور اس طرح تھا. لیکن میں جب میری عدت ختم ہوئی ہے، میں سپریم کورٹ گئی تو میں بہت دیر روسٹرم پہ کھڑی رہی. مجھے لگا میں اب گروں گی. پیروں میں الگ تکلیف، گھٹنوں میں الگ تکلیف. 5-6 مہینے بعد میں گھر سے نکلی تھی. عجیب سا لگ رہا سب کچھ. وہ فانوس دیکھ کے سر میں سب کچھ لگ رہا تھا. نہ تیز AC چلاتے ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ کی. اس میں سردی مجھے محسوس ہو رہی تھی. آپ سوچیں مجھے بولنے نہ دیں، کھڑی ہوئی ہوں. کٹہرے میں کھڑا ہونا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. ایک بیوہ کے لیے، ایک وکٹم کے لیے، ایک
ایک ایسی بندی جو انصاف لینا چاہتی ہے. پھر میرے وکیل کو بولنے کی اجازت ملی تو مجھے اسی ٹائم پہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حکومت جس طرح ہیلے بہانے کر رہی ہے, حکومت نے ارشد کے لیے کچھ نہیں کرنا. تو میں نے کہا آپ ہمیں کرنے کا وہ دیں, کیونکہ یہ تو کچھ نہیں کر رہے, یہ تو نہ اس کا کیس وہاں فالو کر رہے ہیں, نہ اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, نہ اس کے لیے کچھ. کہتے ہیں ہم بڑے غریب ملک ہیں جی, اور ہم تو وکیل ہی نہیں کر سکتے, وہاں تو 2-2 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں وکیل. ٹھیک ہے مہنگے ہیں وہاں کے وکیل, لیکن اتنے بھی مہنگے نہیں ہیں. ان کی ول نہیں تھی کرنے کی. تو مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایک وہ بنائیں پورا ریسرچ اور ہمیں دیں, پھر ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ کون کون سے فورمز ہیں جس پہ ہم دبئی اور کینیا میں ارشد کے لیے انصاف لے سکیں. میں نے اور بیرسٹر سعد بٹر نے بنایا وہ, اور بیرسٹر سعد بٹر کی بہت اس میں محنت ہے, اور میاں علی اشفاق کی ٹیم ساری میرے ساتھ تھی. کیوں تھی؟ عمران بھائی نے کہا تھا, میرا ویر ہے وہ, اللہ اس کو سلامت رکھے. آمین. میں کہاں 8-9 وکیل کر سکتی تھی, میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ سارے آپ کے وکیل ہیں, یہ آپ کے بھائی بھی ہیں اور یہ آپ کے وکیل بھی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ میری ساس صاحبہ کے پاس کوئی وکیل ہی نہیں. اب میں تو اتنے لوگوں کو نہیں جانتی تھی, میری اتنی دوستیاں نہیں ہیں, مطلب اس لیول پہ, پرسنل لیول پہ نا. سوشل میڈیا پہ تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں ایک وارئر جنگجو ہوں اور میں تلوار لے کے بس شاید پھرتی رہتی ہوں. نو, آئی ایم اے ویری پولائٹ پرسن, آئی ایم ناٹ سوشل. میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا تو ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جو کہ وہ کور کرتے ہیں سپریم کورٹ, اور وہ انہوں نے کہا کہ جویریہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 اور لوگوں نے بھی اپروچ کیا, لیکن میری ساس کو ذرا وہ, کیونکہ اولڈ اسکول آف تھاٹ والے آپ کو پتہ ہے کہ جج اور وکیل ہیں, تو ان کو بہت اچھا لگا, تو انہوں نے کہا یہ میری نمائندگی کریں گے. پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا آپ لوگ ایک ہی کر لیں سب وہ شروع میں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنی الگ اپلیکیشن دے دی تھی اور مجھے مجبوراً پھر الگ دینی پڑی اور وکیل کرنا پڑا. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں پھر جو پہلے دن کھڑے, کیونکہ سب بھاگ گئے تھے نا وہاں سے. جب میری ساس صاحبہ نے وہاں پہ خط دیا تو وہاں سے سارے وکیل وہ بھاگ گئے تھے جو ارشد کے شو میں آیا کرتے تھے, جو ان کو یقین دلا رہے تھے کہ اماں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ وہ. تو وہاں صرف رہ گئے میاں علی اشفاق اور ان کی ٹیم اور میری فیملی کے میل ممبرز اور ان کے کچھ ادھر کے فیملی ممبرز. تو میں اس وقت وہاں نہیں تھی کیونکہ میں عدت میں تھی. تو میں نے کہا نہیں, ان سے کیس نہیں لینا, یہ تو مجھے یہی ریپرزینٹ کریں گے. تو پاکستان میں, اور وہ ہے بھی پرو بونو, یہ بھی ان کی بڑی ایک بات ہے کہ ایک ایسا کیس جو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا, اس میں جو ہے وہ میاں علی اشفاق اور سعد بٹر نے اور جن کے اور سارے ٹیم میں لوگ ہیں, انہوں نے بیرسٹر قدیر, باقی سب لوگوں نے, کیونکہ کچھ چیزیں ہائی کورٹ میں ہو رہی تھیں, کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہی تھیں, تو انہوں نے سب چیزیں بہت بہنوں والی عزت احترام. بلکہ وہ جب آئے ہیں تو میری عدت تھی تو وہ اوپر نظریں نہیں کر رہے تھے. میں نے خود 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں, میں جے آئی ٹی سے بھی ایسے ہی ملی تھی, میں نے ماسک ہی پہنا ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو وہ میرے احترام میں, میری عدت کے احترام پہ نظر بھی اوپر نہیں کر رہے تھے. لیکن چونکہ مجھ سے وکالت نامہ سائن کرانا تھا, وہاں جانا تھا, تو میں تو بھائی اس ینگ لاٹ کے جتنے سارے وکیل ہیں میں تو ان کی بہادری کو داد دیتی ہوں. اور پھر یہ جب وہاں پر کیس ہوا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا یہ نہیں چلے گا یہاں پہ وہ خط کے بعد سے تمام چیزیں رک چکی ہیں. میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے ای میل لکھی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, آر ایس ایف کو, یونیسکو کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے فریڈم آف اسپیچ کا, اقوام متحدہ کو, کہ جی میں یہ ہوں, میرے شوہر کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے. اب میں کیونکہ پاکستان میں رہتی ہوں تو میں کس طرح وہاں کے قاتلوں کو پکڑ سکتی ہوں, جورسڈکشن کا فرق ہے. تو مجھے وہاں سے دعوت نامہ آیا کہ آپ پیرس آ جائیں. تو میں نے کہا میں عدت میں ہوں تو میں نہیں آ سکتی, ابھی 10 دن باقی تھے, وہ ایونٹ 22 کو تھا اور میرے 10 دن ابھی باقی تھے. تو میں نے ان سے معذرت کر لی, مطلب میں ایک پیرس جیسی جگہ پہ نہیں گئی, میں نے منع کر دیا کیونکہ میرے لیے شریعت پہلے تھی, باقی چیزیں بعد میں تھیں. ایون انصاف بھی اس کے بعد آتا تھا, پہلے شریعت آتی تھی. تو مجھے تھا کہ میری طرف سے ایک اچھی شرعی عدت میرے شوہر کو میری طرف سے تحفے میں ملے, کیونکہ میرے اساتذہ نے یہ کہا تھا, قاری صاحب ہیں میرے, قاریہ ہیں, سمیہ آپا ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ان سے 4-5 سال ہو گئے. دے رسپونڈیڈ می سرپرائزنگلی. ایک ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ای میل لکھتی ہوں روتے ہوئے, دکھی بیوہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, شوہر چلا گیا ہے, دیور پہلے شہید ہو گیا تھا, مرد ہی نہیں رہا گھر میں, والد صاحب بہت بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے, میری والدہ کا مجھ پہ, کہ میرے ساتھ ایک فیملی سسٹم سپورٹ تھا.
میں نے ان کو ای میل لکھی, ان کا جواب آ گیا, انہوں نے کہا پیرس آ کے خطاب کیوں نہیں کرتی ہیں, آپ یہاں لوگوں سے ملیں اور اپنا مسئلہ بھی بتائیں اور آپ کے لیے وے آؤٹ نکلے گا. میں نے کہا نہیں, میں آن لائن شرکت کر لوں گی. میں نے کی آن لائن شرکت, تو مجھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا ڈیفینس کو رابطہ کریں, آپ کے لیے وکیل ہو جائے گا. اب میں نے میڈیا ڈیفینس پر رابطہ کیا تو دو پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں, میں اس سے کم از کم 10 سال تو مجھے لگتا ہے چھوٹی ہوں گی, اور وہ, میں رو بھی رہی ہوں, میری بات سن رہی ہیں, میں وہ بھی کر رہی ہوں. ان کے توسط سے میڈیا ڈیفینس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان صحافیوں کو مدد کرتا ہے جو اپنی حکومتوں کی طرف سے, اپنے اداروں کی طرف سے کیسز میں پھنس جائیں, ان کو بک کر لیا جائے, ان کو جو ہے وہ معاونت فراہم کرتا ہے قانونی. اب ہم نے اس پہ کام شروع کیا, جورسڈکشن کا مسئلہ آ گیا. میں پاکستانی شہری ہوں, صرف پاکستانی, میری کوئی آف شور, نہ میرے پاس جائیدادیں ہیں, نہ فلیٹس ہیں, نہ میرے پاس کہیں اور کی شہریت ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ریچل ڈویڈلی, یہ بڑے ان کے ایک بہترین جورسٹ ہیں, یہ آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, اور جورسڈکشن کا مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے 2 اداروں کو ہم ساتھ میں لا لیں گے, کینیا یونین آف جرنلسٹ اور کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن. تو اس طرح جب میں نے پٹیشن فائل کی تو وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی, ورنہ ان کے وہ جو 5 اداروں جن کو میں نے آئیپوا, ان کی پولیس, جی ایس یو کا وہ جو نیم فوجی دستہ, ان کا اٹارنی جنرل, وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی پٹیشن اڑاؤ, ریجیکٹ کرو ان کی پٹیشن. اور میں روں زاروں, میں اس ہیئرنگس میں بھی روتی رہی ہوں. میں تو مجھے لگتا ہے میں 2 سال سے رو ہی رہی ہوں, میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا. میں روتی ہوں, کام کرتی ہوں, روتی ہوں, کام کرتی ہوں, یا پھر اس میں تھوڑا سا کچھ کھا بھی لیتی ہوں, اور کچھ نہیں میری مطلب تیسری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. میں وہاں بھی رونا شروع ہو گئی, بالکل تڑپ تڑپ کے نا. میرا مائک لیکن بند تھا کیونکہ مجھے ڈیکورم کا خیال تھا کورٹ کے. میں نے کہا یار یہ تو 5 وکیل آئے ہیں دوسری طرف سے, اور یہ میں, اور یہ تو یہ ایک ہی ہیں, اور اس دن کوئی بھی ہمیں سے جرنلسٹ, کوئی ادارے کا بھی کوئی ریپرزینٹیو نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو گیا, میرا تو کیس ریجیکٹ ہے. اس نے کہا نہیں, میں اس کی پٹیشن کو منظور کرتی ہوں اور اس پہ کارروائی ہوتی ہے اور سب کو نوٹس جاری کرتی ہے. اچھا, اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کیا کینیا کے, وہ نہیں آئے. میں نے کہا میں کیوں آؤں, جویریہ کون پاکستانی, کون پاکستان, ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, ایک ترقی پذیر ملک کی, جس کی بڑا اکڑ اور روب تو فیک سا ہم لے کے پھر رہے ہیں, لیکن ویسے تو ہمیں غریب کا شکول لیا ہوا ملک ہے, اس کی سٹیزن کے کیا رائٹ ہوں گے. جج اسٹیلا مکوٹو نے کہا کہ میں 15 منٹ کی بریک لے رہی ہوں, ادھر آن لائن ہوتی ہیں, زوم پہ ہوتی ہیں, 15 منٹ بعد وہ بندہ میرے سامنے ہو. اٹارنی جنرل 15 منٹ بعد سامنے تھا. دین آئی کہ ان کی پولیس ہماری پولیس جیسی ہے, لیکن ان کی عدلیہ ہماری عدلیہ جیسی نہیں ہے. پھر کیا ہوا, 8-9 ہیئرنگز ہوئیں, اور ایک دن میرے وکیل صاحب, چونکہ وہ بڑے معروف اور مشہور وکیل صاحب ہیں وہاں کے, وہ ٹریول کر رہے تھے. تو اس دن مجھے کاظم صاحب نے کہا, اس میں بلکہ وہ منیر بھائی بھی جو ہے وہ تھے شامل, میں نے اس دن 5-6 صحافیوں کو وہ بھیجا ہوا تھا. 2-3 آ جاتے تھے, باقی بہانے کر لیتے تھے, ہم لنک نہیں ہوئے, ہم تو روم میں ہی نہیں جا سکے, یا ہمارا کنیکٹ نہیں ہو رہا, یا ہم کورٹ میں ہیں, یا ہم سپریم کورٹ میں, یا ہم اسمبلی میں ہیں. میں نے پھر کچھ نہیں کہا, میں نے بادر نہیں کیا, لیکن کچھ لوگ باقاعدگی سے آتے رہے. ایون رضی طاہر اس میں باقاعدگی سے آتے رہے, منیر احمد باقاعدگی سے آتے رہے, کاظم خان باقاعدگی سے آتے رہے, اور کچھ 2-3 کینیا کے جرنلسٹ بھی آتے رہے. پھر اس کے بعد میں نے عالمی اداروں کو ریکویسٹ کی, جیسے RSF ہے, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ, اور ایون میڈیا ڈیفینس کو بھی کہا کہ آپ بھی مانیٹر کریں ٹرائل کو, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں, ایک بیوہ ہوں, ایک خاتون ہوں, میں لائر نہیں ہوں. اچھا, وہ ریچل اس دن نہیں تھے, اس دن میں نے پھر خود دلائل دیے. مجھے کاظم صاحب نے کہا کہ جویریہ آپ آج بولو. مجھے 10-15 منٹ ملے اور میں نے تمام چیزیں ان کو بتائیں. پتہ تھے مجھے اب یہ چیزیں ٹپس پہ یاد ہے. مجھے سب کہتے ہیں تم بھی انٹرنیشنل لا پڑھ لو. شاید میری اتنی ایج نہیں ہے کہ اب میں پنجاب یونیورسٹی والا لا کروں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب سب کہتے ہیں تم وہ جو یہ جو لنڈن سے ہوتا ہے نا, وہ والا لا کر لو اپنا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں سوچتی ہوں کہ کچھ تو مجھے بھی کرنا ہے, تو چلو اگر کوئی ٹی وی چینل پہ کام نہ صحیح اینکرنگ شینکرنگ کا میرا بھی دل نہیں کرتا, تو میں لا تو پڑھ سکتی ہوں یا آگے پڑھ سکتی ہوں. میں نے خود دلائل دیے, میں ان کو ان حقائق سے آگاہ کیا کہ انہیں دھمکیاں پاکستان میں ملی تھی سر میں گولی مارنے کی. وہ ٹیمپریری طور پہ آپ کے ملک میں آئے تھے, جہاں پہ ان کو بالکل اسی طرح قتل کیا گیا جیسے ان کو یہاں پہ دھمکیاں دینے والوں نے دھمکیاں دی تھی. پھر اگلی سماعت میں بڑا روئی, کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے ان کی پٹیشن میں یہ مسئلہ ہے, یہ تو دوسری شہری ہیں. اگر آپ نے ان کو انصاف دیا تو ہماری فوج, ہماری پولیس میں تو بڑا
برا افیکٹ جائے گا. وہ تو بڑے ڈسارٹ ہو جائیں گے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں غیر ملکی ہے, اور وہ قتل ہونے والا بھی غیر ملکی تھا, بس وہ غلطی سے قتل ہو گیا ان سے. لیکن آپ جو ہے نا, آپ اس طرح نہ کریں, ہماری بڑا دکھی ہو جائیں گے وہ لوگ, ان پہ ان کے مورال ڈاؤن ہو جائے گا. جج نے انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کو سامنے رکھتے ہوئے, جس پہ میرے وکیل نے بھی دلائل دیے تھے, میں نے بھی مینشن کیا تھا, اور کینیا کے انسانی حقوق کے قوانین پر اپنے اداروں کے خلاف فیصلہ کیا, اور نہ وہاں پہ کوئی قومی سلامتی ہلی, نہ کوئی بت پرستی, کوئی شخصیت پرستی کرنے والے چیخے, بلکہ ان کے میڈیا نے, ہمارے میڈیا زیادہ اس کیس کو کوریج دی ہے. شاید لگتا ہے وہ بھی اپنی پولیس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور جج صاحبہ نے یہ کہا کہ کینیا کی پولیس کا جو قدم ہے وہ غیر آئینی اور غیر انسانی تھا. ارشد شریف کو غلطی کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا گیا. ارشد شریف کو شناخت کے بعد تشدد کر کے گولی مار کے قتل کیا گیا ہے. اس لیے ان پولیس والوں کے خلاف میں کارروائی کا حکم دیتی ہوں. اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں, جو کچھ ہے وہ جویریہ صدیق کے ساتھ شیئر کیا جائے, اور اس کے ساتھ ان کو کمپنسیشن دیا جائے. کمپنسیشن لینا باہر کے ملکوں پہ بہت کامن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کارروائی رک گئی ہے. جویری یہ بتائیں کہ جب جج صاحبہ نے یہ ریمارکس دیے اور آپ یہ مقدمہ جیت گئی, ارشد شریف شہید کا جو مقدمہ آپ نے لڑا کینیا میں, تو تب آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ میں رو رہی تھی, خوش بھی تھی, رو بھی رہی, سرخرو. مجھے لگا میں سرخرو ہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ, جو میں نے محبت کی, جو وفا کی. کسی کی دوسری بیوی ہونا آسان نہیں ہوتا. آپ کو سم ٹائم بہت سی چیزوں پہ سیکریفائزز, قربانیاں, سم ٹائم آپ کو ہیٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہے. لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا بیوی بیوی ہوتی ہے, اور مشرقی بیوی بڑی وفادار ہوتی ہے اور بہت محبت کرتی ہے, اور جب اس کے شوہر میں بات آئی تو پھر وہ کسی حد تک جو ہے وہ جا سکتی ہے. کاش کہ ارشد شریف نے مجھے پہلے اپنے مقدمات میں, وہ مجھے کہتے تھے نہیں, نہ تم ٹویٹ کرو گی, نہ تم کچھ لکھو گی, عدلیہ خود ہی کر لے گی نا, ہم انصاف مل جائے گا, تو تم ریلیکس کرو, تم فون چھوڑ دو, تم اپنی صحت پہ توجہ دو, تم ٹھیک ہو جاؤ پہلے, پھر جو کرنا ہے کر لینا RSF کمیٹی ٹو پروٹیکٹ کو کانٹیکٹ, بعد میں, ابھی نہیں, مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. اس جج نے مجھے انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا, کیونکہ میں ایک انسان ہوں, میں جانور ہوں بھی نہیں. ان عالمی اداروں نے مجھے باعزت انسان, باعزت عورت, ایک ڈگنیفائڈ بیوہ, ایک بہترین صحافی, اس کے طور پہ ٹریٹ کیا. انہوں نے مجھے گالیاں نہیں دیں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر کتنی دفعہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی, مجھے زندگی میں کبھی کسی مرد نے اور عورت نے گالی نہیں دی فیس ٹو فیس. میں ایسے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں, شرفا میں اٹھتی بیٹھتی ہوں. پاکستان میں کلچر بن چکا ہے کہ لوگ براہ راست, عورتیں بھی بہت خراب بدماش قسم کے مرد اور عورتیں ہیں, یہ کچھ بنچ آف نا, یہ لوگوں کے اوپر گندے الزام لگاتے ہیں, میرے اوپر لگائے, لوگوں کے اوپر گندے چیزیں کرتے نہیں. اب سنیں میری بات, گندی ترین الفاظ اور وہ گالیاں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی, ان کا استعمال کرتے ہیں. جب یہاں پر میرے ساتھ یہ کر رہے تھے نا کچھ لوگ, سب نہیں, پاکستانی بہت اچھے ہیں بھائی, مجھے بہت عزت اور محبت دی. میں ایک شادی میں گئی ہوئی تھی, تو میں بڑا پیچھے ہو کے چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی. ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ارشد کی جویریہ آئی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے شہزادے کی شہزادی آئی ہوئی ہے, اور میرے ہاتھ پہ یہاں پر 8-9 لپسٹک کے نشان تھے, کیونکہ خواتین میرا منہ نہیں چوم رہی تھیں کہ میری سیٹنگ ویٹنگ نہ, میں بھی تیار ہو کے گئی تھی. اچھا, مجھے بہت آپا نے کہا تھا کہ اچھا تیار ہو کے آنا, میں دولہا والوں کی طرف سے تھی. ایک انکل آتے ہیں, وہ میرے پاس رونا شروع کر دیتے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں انکل روئے نہیں, کسی کی شادی ہے, میں بھی رو پڑوں گی. پھر ارشد کی بات کر رہے ہیں آپ, کہتے بیٹا تم نا لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہو, میں بیٹی کا باپ ہوں, یہ دلہن میری بیٹی ہے. اچھا, اور اس لیے مجھے تمہارے لیے زیادہ دکھ ہو رہا ہے. مجھے پکڑا, ہاتھ پکڑا, اسٹیج پہ لگے گئے, بٹھایا, فوٹو شوٹ. مجھے لگا شاید بینگ اے وڈو نا لوگ اب میرے سے نفرت کیا کریں گے, میں کب چھوت بن جاؤں گی. اور مجھے اکثر لوگوں نے کہا ہائی کتنی ہٹی کٹی بھیوا ہے, ان کو یہ نہیں پتا مجھے اتنی بیماریاں ہیں, ہیل میں نہیں پہن سکتی, بہت دیر میں نہیں کھڑی ہو سکتی, میں فزیو تھراپی کرا رہی ہوں 3 مہینے سے, میرے گھٹنا نہیں ٹھیک ہو رہا. مجھے بہت زیادہ مسئلے ہوئے ہیں ارشد کے جانے کے بعد, جو کہ میری ایج کے مطابق مجھے ابھی نہیں ہونے تھے, آج سے 10-15 سال یا 20 سال بعد ہونے تھے. عوام بہت اچھے ہیں, لیکن جب وہ کچھ گندے لوگ گندگیاں کر رہے تھے نا, بہت جو ایک آپ کو پتہ ہے ایک اندازت کا سسٹم ایک پورا ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے, تو وہ لوگ مجھے انسان کے طور پر ٹریٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے انسانی ہمدردی حقوق کی بنیاد پہ
جویریہ صدیق کو انصاف دیا جس کے ساتھ ظلم ہوا کہ اس کے شوہر کو قتل کیا گیا, اور ارشد شریف کو انصاف دیا کہ جس کا رائٹ ٹو لیو اس سے چھینا گیا, اس پہ ٹارچر کیا گیا, اس کی اگر طبعی عمر ہوتی تو وہ 75-80 سال میں جاتا, اس سے اس کی زندگی چھینی گئی. تو یہ چیز جب انہوں نے فیصلہ دیا تو میرا انسانیت پہ جو وہ ہے نا یقین وہ ریسٹور ہو گیا. اور جس طرح سے عوام نے ری ایکشن دیا, کوئی مجھے پھول بھیج رہا ہے تو کوئی مجھے کیک بھیج رہا ہے تو کوئی گھر آ کے گلے لگا رہا ہے. لوگوں نے مجھے کہا کہ تم قابل فخر بیٹی ہو اور تمہارے جیسی بیٹیاں ہونی چاہیے. جی بالکل, قابل فخر بیوی, پراؤڈ ٹو بی اے وائف آف ارشد شریف. سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دے گی؟ فی الحال جو رجیم چل رہا ہے نا اس میں تو کچھ نہیں ہونے والا. جب کبھی فارم 47 والوں کی نہیں, فارم 45 والوں کی حکومت ہوئی نا, ہمارے جنہیں ہم نے ووٹ دیا ہے وہ آئے, اور ایک نیا ہر جگہ پر جب بندہ بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہ بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم آئیں گے. لیکن جس طرح جو خواتین ججز ہوتی ہیں نا, ان سے ہم ذرا زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا بات سنیں. تو آپ کو پتہ ہے فل کورٹ میں اس وقت خاتون جج بھی ہیں, جسٹس اطہر من اللہ جیسا شخص جہاں بیٹھا ہو تو وہاں ہمیں کیوں نہیں انصاف ملے گا. میں بہت ہوپ فل ہوں کہ کچھ عرصے تک جب تھوڑے سے حالات پولیٹیکل ٹھیک ہو جائیں گے نا, اور یہ ان کی بھی تھوڑی سی ذرا اس سے پی ٹی آئی کے بلے سے اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے سے جو کی پالیسی ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد وہ دور شروع ہوگا کہ جس میں ہمیں انصاف ملے گا پاکستان میں انشاءاللہ. آخر میں ارشد شریف کا کوئی شعر سنا دیں. ارشد شریف تو شاعر تھے ہی نہیں, تو وہ شعر نہیں پڑھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے مجھے شعر نہیں آتے, مجھے زبانی یاد نہیں ہوتے. ارشد شریف کو تو دیوان یاد تھے, خاص طور پہ وہ شاعری جو جس طرح جن حبیب جالب ہو گئے, احمد فراز ہو گئے, ان کی شاعری تو انہیں زبانی یاد تھی. پروین شاکر بھی پڑھتے تھے وہ شوق سے. مجھے کوئی شعر نہیں زبانی آتا, لیکن ارشد کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ ہیرو ڈائز ینگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.